حج سے پہلے اگر 15 دن کا گیپ ہے تو آپ نفل عمرہ کیجئے، لیکن حج شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے آپ کوئی کام نہ کریں، بالکل ریسٹ لے لیں، صرف حرم شریف جا کر کے فرض نماز وغیرہ پڑھ کر آ جایا کریں، یا نفل طواف روزانہ 1-2 کر لیا کریں بس، کیونکہ زیادہ آپ محنت کریں گے حج سے پہلے تو تھک جائیں گے، تو پھر حج کے 5 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، حج سے پہلے اگر 15 دن کا گیپ ہے تو آپ لوگ نفل عمرہ کرنا چاہیں کریں، لیکن حج شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے۔ حج شروع ہوتا ہے کب؟ 7 ذی الحجہ کو بس والے لے جاتے ہیں، تو 7 ذی الحجہ آنے سے پہلے یعنی 1 ذی الحجہ، اس تاریخ سے بالکل آپ ریسٹ لے لیں، آرام کر لیں، اور حج کے مسئلے مسائل جو آپ نے یہاں سیکھا ہے وہاں آپ لوگ آپس میں ڈسکس کریں، کیونکہ وہاں بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں حج کی ٹریننگ دینے والے، اگر وہ ہماری طرح ٹریننگ دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور وہاں پر کوئی کتاب وغیرہ تقسیم کریں۔ اکثر مسجد حرام میں کچھ کتابیں وغیرہ دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے پامفلیٹس وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں، وہ سب نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے، مسئلے مسائل میں پھر اختلاف ہو جائے گا، آپ خواہ مخواہ الجھ جائیں گے۔ آپ جو یہاں حج سیکھ کر کے جا رہے ہیں اسی طریقے پر جا کر آپ وہاں حج کریں گے، آپ نو ٹینشن ہو کر کے رہیں گے، کسی سے بحث بھی نہیں کرنا، کسی سے کوئی فالتو بات بھی نہیں کرنا، بس اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جو آپ نے ٹریننگ سیشن میں سیکھا ہے، دیکھا ہے، اسی کے بارے میں آپس میں ڈسکس کریں۔ زیادہ سے زیادہ حج کمیٹی کی طرف سے جو کتاب ملی ہے یا یہاں سے جو آپ کتاب لے گئے اپنے علماء کرام کی، بس ان کتابوں کو پڑھا کریں اور اسی کے مطابق آپ سیکھا کریں۔ بہرحال تو عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ نفل عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے آپ نفل عمرہ وہ سب چھوڑ دیجئے، بالکل ریسٹ لے لیجئے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے، سفر حج میں نماز مکمل پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے، یعنی نماز کے اندر اتمام ہوگا یا قصر ہوگا۔ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، ظہر کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو، 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی، پوری نماز پڑھیں گے وہاں کے امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ وہاں کے امام کے پیچھے نہیں پڑھ پائے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو 4 رکعت والی فرض نماز کو 4 پڑھنا ہے یا 2 پڑھنا ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد سے لے کر مینا کو جانے تک اگر 15 دن بن جاتے ہیں تو پھر آپ مقیم ہو گئے، 15 دن بنتے ہوں یا 15 سے زیادہ بنتے ہوں، آپ مقیم ہو گئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں، اسی طریقے سے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ تو مکہ مکرمہ پہنچنے سے لے کر مینا کے لیے روانہ ہونے تک اگر آپ کے 15 دن پورا ہو رہے ہیں وہاں، یعنی ان 15 دنوں میں آپ کہیں دور سفر کر کے نہیں گئے، 78 کلومیٹرز کے اندر اندر ہی آپ مکہ مکرمہ کے اطراف میں رہے یا مکہ ہی میں رہے، تو آپ کو مکہ مکرمہ میں بھی اور مینا، عرفات، مزدلفہ میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں یا آپ خود امام بن کر کے نماز پڑھائیں، پوری نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ پہنچے، اس کے بعد مینا کو روانہ ہونے تک 15 دن پورا نہیں ہو رہے ہیں، 7 دن ہو رہے ہیں، 8، 10، 11، 12، 13، 14 دن بھی بن رہے ہوں، تب بھی آپ کو جب بھی آپ اکیلے نماز پڑھیں گے یا آپ خود امام بن کر کے نماز پڑھائیں گے تو آپ کو ظہر، عصر اور عشاء کی جو فرض نماز ہے 4 رکعت والی، اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو قصر بولتے ہیں اور یہ ضروری ہے۔ اگر قصر کیے بغیر پوری نماز آپ نے پڑھی اکیلے میں
یا آپ نے پوری نماز پڑھائی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر کے آپ نے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھی تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے اور ان کی باتوں میں نہ پڑھیے کہ ارے نہیں مکہ اور مینا سب ایک ہے، اس طرح بھی بولنے والے ہیں۔ بعض علماء کا فتویٰ یہ بھی ہے، لیکن جو راجح قول ہے، مفتہ بھی قول ہے، اکثر علماء جس جانب ہیں وہ یہی ہے کہ مکہ الگ ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات یہ سب جگہیں مقدس جگہ ہیں۔ سال میں صرف وہ 5 دن کے لیے کھولے جاتے ہیں، صرف سال میں 5 دن کے لیے وہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اس لیے اس کی ایک اسپیشلٹی ہے، اس لیے اس کو مکہ شہر سے الگ ہی مانا جائے گا۔ اس لیے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں نماز کا یہ مسئلہ۔ خیر، تو آپ کو اب مینا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ 7 تاریخ کو لے جاتے ہیں، ویسے حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو، لیکن وہاں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے 7 تاریخ کو ہی ظہر کے بعد سے یا عصر مغرب عشاء کے بعد سے حاجیوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا حج میں نے 40 باتوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پورا حج اردو میں بھی ہے اور تیلگو زبان میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے، شاید ہندی میں بھی ہو۔ تو 40 باتوں کے اندر میں نے ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ حج کے ان 5 دنوں میں کیا کیا کرنا رہتا ہے وہ 40 باتوں کے اندر میں نے جمع کر دیا ہے۔ اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا بالکل آسان ہے۔ یہ پیپر آپ کے ساتھ پہ رہے گا، آپ کا حج بالکل آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی کو چاہیے تو یہ میرا نمبر ہے، اس پر میسیج کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ PDF بھی بھیج دوں گا۔ تو خیر، حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ 7 ذی الحجہ سے آپ کے معلم کے آدمی لے جائیں گے۔ مینا کو جانے سے پہلے مینا کا اس طرح کا پاس دیتے ہیں، کسی بھی رنگ میں ہو سکتا ہے، وہ یلو کلر میں یا کسی بھی کلر میں۔ اس کے اوپر آپ کے مکتب کا نمبر لکھا رہتا ہے، معلم کا نام، یہ سب، اس کا ایڈریس، فون نمبر سب لکھا رہتا ہے۔ اس کو آپ اپنے ہاتھ میں اس طریقے سے باندھ لیں گے، وہ خود ڈال دے گا۔ حج کے 5 دنوں میں یہ آپ کے ہاتھ میں بندھا رہے گا۔ حج کے 5 دنوں میں یہ آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے بندھا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے میٹرو کا اپلائی کیا ہے، یعنی آپ عرفات سے مزدلفہ آنے کے لیے میٹرو کا اپلائی کیا ہے، تو آپ کو اس طریقے کا میٹرو کا پاس بھی دیں گے، وہ بھی لے لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ نے حج میں قربانی دینے کے لیے، یعنی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد جو قربانی دی جاتی ہے، اس قربانی دینے کے لیے آپ نے حج کمیٹی ہی میں پیسہ جمع کیا ہے، تو حج کمیٹی والے اس کا بھی آپ کو ایک ٹوکن دیں گے۔ ٹوکن کے اوپر آپ کا کور نمبر، نام لکھا رہے گا اور اس میں بار کوڈ بھی ہوگا۔ تو آپ اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بار کوڈ سکینر۔ ویسے بہت سارے موبائل میں بار کوڈ سکینر آٹومیٹک ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو کنکر مارنے کے بعد اس کو سکین کر کے دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا آئے گا یور قربانی اداہی، یور اداہی ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ، مطلب کہ آپ کی قربانی ہو چکی۔ تو پھر آپ اپنے سر کے بال مونڈ سکتے ہیں، حلق کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سے بھی قربانی دینا چاہیں تو وہاں آپ ڈائریکٹ سلاٹر ہاؤس جا کر کے قربانی دے سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ جا کر کے دینا بہتر ہے، لیکن اکثر حاجی لوگ نہیں جا سکتے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، یا پھر کوئی بھروسہ مند آدمی نہیں ملا، یا کوئی بھروسے مند آدمی کا کچھ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو دینا چاہیے، تو اس خیال سے آپ نے حج کمیٹی ہی میں پیسہ جمع کر دیا تو بھی نو ٹینشن۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ حج کمیٹی میں دیں گے قربانی تو قربانی آپ کی نہیں ہوگی، وہ سب بیکار بات ہے۔ حج کمیٹی میں دیں گے، وہ بھی آپ کی قربانی کریں گے۔ ہاں، وقت پر شاید نہ ہو، دیر سے ہوگی، اور ممکن ہے کہ قربانی سے پہلے آپ حلق کرا لیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو قربانی کا ٹوکن دیں گے اس میں جو ٹائم لکھا رہے گا، اس ٹائم کے 1-2 گھنٹے کے بعد آپ حلق کرائیں، یا بار کوڈ سکین کرتے رہیں بار بار، قربانی ہو گئی لکھ کر کے آیا تو اس کے بعد آپ اپنا حلق کرا لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ٹائم اس میں لکھا ہوا ہے اس سے 1-2 گھنٹہ بعد آپ حلق کرا لیں،
پھر باقی ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ نے خود کسی آدمی کو وہاں پیسہ دیا ہے تو آپ کے اختیار میں ہے نا یہ، آپ اس کو فون کر کے پوچھیں یا وہ آپ کو فون کر کے بتائے کہ ہم نے آپ کی قربانی کر دی ہے، اب آپ کو حلق کرانے کی اجازت ہے، تو آپ کے اختیار میں ہے، اس لیے آپ اس کو ضرور فون کر کے پوچھیں۔ حج کمیٹی میں سلاٹر ہاؤس میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں وہاں ہمارا اختیار نہیں رہتا، وہاں جا کر ہم اپنا ٹوکن دکھا کر پوچھ نہیں سکتے، اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ٹائم لکھا ہوگا اس کے 1-2 گھنٹہ بعد آپ حلق کر لیں گے تو پھر ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر، مینا کو جانے سے پہلے مینا کا پاس اور میٹرو ٹرین کا پاس اور قربانی کا ٹوکن یہ لے لیں۔ مینا کو جانے کے لیے چھوٹا سا بیگ رکھ لیں، جیسے آپ کے پاس وہ 7 کلو والا بیگ ہے نا، اس سے بھی چھوٹا، بچوں کا جو اسکول بیگ ہوتا ہے ایسا ایک بیگ لے لیں۔ اس میں ایک تو آپ احرام کی چادریں باندھ کر کے جائیں گے، اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا احرام رکھ لیں، شاید یہ پھٹ جائے یا گم ہو جائے، یا صرف اوپر والی ایک چادر رکھ لیں، باقی نیچے والی چھوڑ دیں، ایک ہی تو خراب ہوگا تو دوسرا ڈال لیں گے۔ اسی طرح ایک سول ڈریس رکھ لیں، اور اپنا حلق کرانے کے لیے آپ بلیڈ اس طرح وہ سب رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں سفر میں رہیں گے تو ٹوتھ پیسٹ ہے یا مسواک ہے یہ سب رکھ لیں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا ہے، حلق کے بعد آپ کریں گے وہ، تو ابھی سے آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں مینا میں چارجنگ کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، چارجنگ کا جو بورڈ ہوگا وہ اوپر کہیں ہوگا، آپ کا بستر نیچے ہوگا، اتنی اونچائی سے آپ موبائل اپنا چارج نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے آپ وہ بورڈ آتا ہے نا، لمبی تار ہوتی ہے، اس میں پلگ ہوتا ہے، اوپر لگا دیجئے، وہ بورڈ نیچے آ جائے گا، اس کے ذریعے آپ چارج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پاور بینک بھی ہر حاجی صاحب اپنے ساتھ رکھیں، عورت کے لیے بھی پاور بینک الگ سے ہو، سب یہیں سے چارج کر کے لے کر کے جائیں تو وہاں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس رکھ لیں اور سیب وغیرہ رکھ لیں، جو بھی آپ کھانے کی چیزیں ہیں جس میں خوشبو وغیرہ نہ ہو ایسی چیزوں کو آپ رکھ لیں، اور دودھ کا پیکٹ بھی ایک رکھ لیں، عرفات میں پینے کے لیے کام آئے گا۔ دودھ کے ڈبے ملتے ہیں، وہ 2-3 دن تک خراب نہیں ہوتے، ان کو آپ لے کر کے جائیں، عرفات میں اس کو پئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے۔ آپ جو دوائی استعمال کرتے ہیں وہ دوائی بھی ساتھ میں رکھ لیں۔ آپ چشمہ پہنتے ہیں تو ایک پہن لیں، ایک بیگ میں رکھ لیں، یہ گم ہو جائے گا تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے چپل مضبوط ہونے چاہیے، احرام کی حالت میں آپ رہیں گے تو ہوائی چپل جو آپ پہنتے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ اس سفر میں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر حاجی صاحب گرمی کی وجہ سے چل نہیں پائیں گے، پیروں میں سب جلن ہو جائے گی، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ایک ایکسٹرا چپل بھی رکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے چپل مضبوط نہ ہو یا مضبوط تو ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا کہ کہاں ہم نے چپل چھوڑا ہے، آپ گم کر دیتے ہیں چپل، تو ایسی صورت میں آپ ایکسٹرا چپل اپنے بیگ میں رکھ لیں، عورتیں اپنے پاس کینچی رکھ لیں۔ تو یہ چھوٹا موٹا ضروری سامان ہے۔ اور اسی طرح مزدلفہ میں چونکہ وہاں رات میں نیچے بچھا کر کے آرام کرنا ہے، وہاں کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہوتا، تو مزدلفہ کے لیے ایک پتلی ریگزین کی شیٹ 6x3 یا 4 اس طرح کی شیٹ آپ ہر حاجی صاحب اپنے ساتھ لے کر کے جائیں تو وہاں نیچے بچھا کر کے آرام سے سو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیشو پیپرز بھی ایک بنڈل ہر حاجی صاحب اپنے پاس رکھیں۔ بعض مرتبہ مزدلفہ وغیرہ میں ٹائلٹ جانے میں دقت ہو سکتی ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے، بہت انتظام ہے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھ میں ہر حاجی صاحب ایک بنڈل ٹیشو پیکٹ کو رکھ لیں۔ تو یہ کچھ ضروری سامان میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب 7 تاریخ آ گئی، 7 تاریخ کو آپ کی بلڈنگ کا جو بھی خادم الحجاج ہوگا وہ آ کر کے اعلان لگائے گا کہ اتنے بجے فلاں حاجیوں کو فلاں نمبر بس میں بیٹھنا ہے، اتنے بجے فلاں حاجیوں کو فلاں نمبر بس میں بیٹھنا ہے۔ یا تو 7 تاریخ کو لگائے گا یا اس سے ایک دن پہلے لگائے گا۔ وہ اعلان دیکھ کر کے اپنا کور نمبر دیکھ کر کے بس نمبر یاد رکھ لیں، اس بس میں آپ کو بیٹھنا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ 7 تاریخ کو آپ کو رات میں 9 بجے نکلنا ہے۔ آپ صبح ہی جا کر حرم شریف میں احرام باندھ کر وہاں احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حج کی نیت کر کے آ جائیں، یا پھر اپنے ہوٹل میں ہی آپ
نہا دھو کر کے یہی احرام کی چادریں باندھ کر یہی 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھ کر کے آپ حج کی نیت کر لیں، سب ٹھیک ہے۔ آپ وہاں جائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، اپنے ہوٹل سے باندھیں گے یہ بھی ٹھیک ہے۔ حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھنا بھی جائز ہے، حرم شریف سے باندھنا بھی جائز ہے۔ عمرے کا جو احرام ہوگا میقات سے باندھیں گے، اگر وہ واجب عمرہ ہوگا یعنی آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہوں تو میقات سے باندھیں گے۔ اگر مکہ میں رہتے ہوئے آپ جا رہے ہیں نفل عمرہ کرنے کے لیے تو مسجد عائشہ، مسجد جیرانہ اور مسجد حدیبیہ سے نفل عمرے کا احرام باندھیں گے، اپنے ہوٹل سے عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ تو حج کا احرام ہے آپ اپنے ہوٹل سے باندھ لیں، یہی بہتر ہے، کیونکہ آپ حرم شریف جائیں گے آئیں گے، اس میں کبھی بس ملے نہ ملے آپ تھک جائیں گے، یہاں لوگ آپ کے انتظار میں رہیں گے، یا بس آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی کہ بعد والے بس میں لے جائیں گے، پھر وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، بڑی مصیبت کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، اور اپنا جو بھی سامان ہے 20-20 کلو والے 2 لگیج اور 7 کلو والا سب ہوٹل میں ہی چھوڑ دیں، اس کو تالا مار دیں، چابی اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ ہوٹل کے اندر کوئی چوری نہیں کرتا ہے۔ اکثر حاجی صاحب مینا کو عرفات کو جاتے ہوئے بہت زیادہ سامان لے کر کے جاتے ہیں، لے جاتے ہوئے بس میں بیٹھ کر آرام سے جائیں گے، پھر وہاں مصیبت اٹھائیں گے، عرفات جاتے ہوئے، مزدلفہ آتے ہوئے، جمرات کو جاتے ہوئے ہمیشہ دماغ ٹینشن میں رہے گا، لگیج زیادہ ہے۔ تو صرف وہ جو بیگ ہے اسکول بیگ اتنا ہر حاجی صاحب رکھیں، اس سے زیادہ نہ لے جائیں۔ اور بہت سارے حاجی صاحب مکہ میں پہنچتے ہی سونا، زیور، انگوٹھی یہ سب خرید کر کے بیگ میں رکھے رہتے ہیں۔ اب مینا کو جا رہے ہیں، حاجی صاحب تو ہیں مینا میں لیکن ان کا دل لگا ہوا ہے ہوٹل میں، کیونکہ ہوٹل کے بیگ میں سونے کی چین پڑی ہوئی ہے، انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ تو حاجی صاحبان ایسا نہ کریں، حج سے پہلے کوئی قیمتی سامان نہ خریدیں۔ اور اس سفر میں یعنی یہ جو 5 دن کا آپ کا سفر ہے مینا، عرفات، مزدلفہ کا، اس سفر میں آپ 500 ریال اپنے ساتھ میں لے جائیں، بس 500 ریال کافی ہے۔ یہ اس میں بھی بچ جائیں گے لیکن میں پھر بھی 500 ریال بول رہا ہوں، جس میں 100 کے نوٹ ہوں، 50 کے، 20 کے، 10 کے، 5 کے، 1 کے، اس طرح کے نوٹ بھی ہوں۔ عورت کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، مرد کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو۔ یہ ضروری سامان لے کر کے آپ مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب روانہ ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس دن اچھی طریقے سے نہا لیں، خوب غسل کر لیں، اور اس کے بعد احرام کی چادریں باندھ کر کے آپ نفل نماز پڑھیں۔ احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، چاہے زبان سے بولیں یا دل سے بولیں۔ یہ جو احرام کی نفل نماز ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور بالکل دوپہر کا وقت، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد کا وقت، یہ وقت نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے ٹوپی کے ساتھ ہی، عمرے میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ احرام کی نماز ہو جانے کے بعد سر سے ٹوپی اتار دینا ہے، اس کے بعد میں آپ کو نیت کرنا ہے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے اس حج کو قبول فرما، آسان فرما۔ اگر آپ کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو جب آپ انڈیا سے آئیں گے عمرے کی نیت کریں گے، اس میں بھی یہ نیت کرنی ہے، اے اللہ میں عبداللہ صاحب کے بیٹے سلیم صاحب کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اب حج کے لیے جا رہے ہیں تب بھی انہی کا نام لیں گے، اے اللہ میں عبداللہ صاحب کے بیٹے سلیم صاحب کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، اس حج کو قبول فرما ان کی طرف سے اور اس کو آسان فرما۔ اس طریقے سے نیت کرنا ہے حج بدل میں۔ حج بدل میں جب آئیں گے تو شروع میں عمرہ کریں گے، حج تمتع ہے یہ، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ان میں سب سے آسان کیا ہے؟ حج تمتع ہے، یعنی پہلے عمرہ کر کے حاجی صاحب احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دن شروع ہوتے وقت حج کا احرام باندھ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے آسان ہے، یہی طریقہ سب کو سکھایا جاتا ہے۔ تو حج بدل جب آپ کرنے آئیں گے پہلے عمرہ کریں گے، تو جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں ان کی نیت سے عمرہ کریں گے، بیچ میں نفلی عمرہ چاہے اپنی نیت سے یا کسی اور کی نیت سے کر لیں، بعد میں جب حج کو جائیں گے تو انہی کی طرف سے حج کی نیت کر لیں گے۔
تو سر سے ٹوپی اتار کر حج کی نیت آپ نے کر لی اور اس کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک پڑھا مرد، اور عورت 3 مرتبہ آہستہ آواز سے لبیک پڑھے گی، یعنی تلبیہ مکمل۔ اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، یعنی سر پہ کپڑا نہیں ہونا اور چہرہ نہیں ڈھانکنا مرد کے لیے۔ عورت تو وہ کیپ والا نقاب ڈالے گی تاکہ چہرے پر کپڑا ٹچ نہ ہو اور پردہ بھی ہو جائے۔ ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، خوشبو سونگھنا نہیں، لگانا نہیں، خوشبو والی چیز کھانا نہیں، اور مرد جو ہے جوتا نہیں پہنے گا، اور وہاں راستے میں کسی جانور کو مارے گا نہیں، شکار نہیں کرے گا، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا، دیکھو ادھر جا رہا چوہا اس کو مارو۔ یہ سب کام احرام کی حالت میں نہیں کرنا ہے۔ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے وہ کیا کرے؟ 7 تاریخ کو احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر کے چلی جائے، تو سارے کام مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام کرے، عرفات کو جانا، مزدلفہ کو آنا، مینا کو آنا، کنکر مارنا، اور قربانی ہو جائے تو بال کٹ کر لینا، یہ سب مسجد سے باہر ہونے والے کام ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 7 تاریخ کو بس میں بیٹھنے کا وقت آ گیا، ہر حاجی صاحب اپنا جو چھوٹا سامان ہے اپنی عورت کو ساتھ میں لے کر، بچوں کو ساتھ میں لے کر آپ بس میں چڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد بس والا آپ کو لے جائے گا، پورے راستے میں آپ لبیک پڑھتے رہیں گے، لبیک پڑھتے ہوئے جائیں، زور زور سے پڑھیں، خوب زور زور سے پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں، اور مینا پہنچ جائیں گے۔ مینا میں آپ کے ٹینٹ کے سامنے بس والا لے جا کر چھوڑے گا۔ یہاں اکثر عورتیں غلطی یہ کرتی ہیں، سر جھکا کر کے چلتی ہیں۔ میں بولتا ہوں اس سفر میں سر جھکا کر کے نہیں چلنا، سر اٹھا کر کے چلنا۔ دیکھو تمہارا ٹینٹ نمبر کیا ہے، رائٹ سائڈ میں کیا چیز ہے، لیفٹ میں کیا چیز ہے، پیچھے کیا چیز ہے، ان کو دیکھو، ان تمام چیزوں کو دیکھو، اور فوٹو بھی لے لینا، اور فوٹو بھی لے لینا ہے، ٹینٹ کا فوٹو، رائٹ سائڈ کا، لیفٹ سائڈ کا، سامنے، وہ سب فوٹو لے لیں گے۔ آپ اپنے ٹینٹ کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ پھر جس جگہ آپ پہنچیں گے وہاں آپ کو چھوڑیں گے۔ مردوں کا سیکشن الگ رہتا ہے، ایک ہی پورا کیمپس ہوتا ہے، اس کیمپس کے اندر ایک جگہ ٹائلٹس ہیں مردوں کے، ایک جگہ لیڈیز کے ٹائلٹس ہیں، اور جینٹس کے سیکشنز الگ ہیں، لیڈیز کے سیکشنز الگ ہیں۔ اپنے عورتوں کو ان کے سیکشن میں چھوڑ کر کے آ جائیے اور ان کی جگہ پہچان لیجئے، اور مرد بھی اپنی جگہ جہاں وہ لے جا کر کے چھوڑے اپنا ایک بستر لے لیں۔ مینا کے اندر سونے کی جو جگہ ہوتی ہے 6x2 ہوتی ہے، یعنی 6 فٹ اس کی سائز ہے لمبائی، اور 2 فٹ یا 2.5 فٹ چوڑائی ہوتی ہے۔ اتنی جگہ میں سونے کی عادت بنا لیں۔ ابھی سے آپ سیدھا سونا، یا ایک کروٹ پر سونا یا دوسرے کروٹ پر سونا اور اسی حالت میں اٹھنا، اس کی آپ عادت بنا لیں۔ آپ جس طرح عام کمروں میں مکہ میں ہوٹل میں ایسے ویسے الٹ پلٹ کیا کرتے تھے، ایسا نہ کریں، کیونکہ مینا کے اندر بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ آپ ادھر ادھر الٹ پلٹ کریں گے، دوسرے حاجی صاحب کے اوپر آپ اپنا پیر ڈال دیں گے، سر پر پیر ڈال دیں گے، لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ سونے کی عادت ڈالیں، بالکل سیدھا سونا ہے یا سیدھے کروٹ پر سونا ہے، اور اسی حالت میں اٹھنے کی عادت آپ بنا لیں۔ آپ اپنی جگہ پہنچ گئے، جس جگہ آپ پہنچ گئے وہ آپ کی سیٹ ہے، پورے 5 دن کے لیے وہ آپ کی جگہ ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ آپ اپنا سامان وہاں رکھیں سرہانے کے پاس، وہیں آپ آرام کر لیں۔ 7 تاریخ کو رات میں وہاں پہنچیں گے، عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھیں گے۔ 7 تاریخ کو بھی وہیں نماز پڑھنا ہے اپنے ٹینٹ میں، اور 8 تاریخ کو بھی شام تک مینا سے عرفات لے جانے تک وہیں آپ کو نمازیں پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے وقت ایک کام کرنا ہے، یہ جتنے بھی آپ کے بستر ہیں نا ان کو اٹھا دینا ہے، یہ بہت موٹے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ سجدہ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ اسی طرح رکی رہے، زمین سے وہ سخت لگی ہوئی ہو اور ہلنا نہیں ہے اور دبنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو گدے ہوتے ہیں بہت موٹے ہوتے ہیں، اس پر آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب نماز کا وقت آئے سب لوگ مشورہ کر لیں کہ اتنے بجے آپ نماز پڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے نماز کے اوقات کو لکھ کر کے آئیں، فجر کا ٹائم کیا، ظہر کا کیا، عصر کا کیا، مغرب کا کیا، عشاء کا کیا، یہ ٹائم لکھ کر کے آئیں۔ اس ٹائم کو فالو کرتے ہوئے آپ
وہاں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نمازوں کو ادا کریں گے۔ تو مینا میں نماز پڑھنے سے پہلے یہ سارے بستر وغیرہ اٹھا دیں اور سب لوگ صف بنا کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ پہلے تو اذان کہیں گے، پھر اقامت کہہ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ اگر ایک کیمپس ہے، وہاں پر ایک ٹینٹ میں کسی نے اذان دے دی ہے، وہی اذان کافی ہے، سب کو الگ الگ وہاں ہر سیکشن کے اندر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں کی اذان کی آواز یہاں تک آ گئی بس وہی کافی ہے، بس اقامت بول کر کے جماعت کے ساتھ جو بھی آپ میں سے نماز پڑھا سکتے ہوں ان کو آگے کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اس طرح آپ 8 تاریخ گزاریں گے۔ 8 تاریخ کا دن بالکل خالی دن ہے، اس میں آپ کو کوئی کام نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے کہ حاجی صاحب تھکے ماندے 7 تاریخ کو رات میں سفر کر کے یہاں پہنچا ہے اور احرام کی حالت میں ہے، پسینہ آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، تھکا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا کیا، 8 تاریخ کو ریسٹ لینے کے لیے دے دیا ہے، کیونکہ 9 تاریخ یوم عرفہ ہے۔ عرفہ، حج تو بس عرفہ ہی ہے، حج کا جو اہم رکن ہے، رکن اعظم، وہ عرفہ ہے۔ تو وہ رکن اعظم ادا کرنے سے پہلے اللہ نے آرام کرنے کے لیے یہ 8 تاریخ دے دیا ہے۔ اس تاریخ میں آپ ادھر ادھر کہیں گھومنے نہ جائیں، ٹینٹ میں رہیں، حج کے مسئلے مسائل سیکھیں کہ آج یہ کام کرنا ہے، کل یہ کام، پرسوں یہ کام، اس کے بعد قربانی، یہ سب اس طریقے کے آپ مسائل وغیرہ آپس میں ڈسکس کریں، حج کے فضائل کو پڑھیں، ایک دوسرے کی نصیحت کریں، کسی کو نماز نہیں آتی تو نماز سکھائیں، سورتیں یاد کرائیں، دعائیں یاد کرائیں۔ اس میں آپ کو اپنا پورا وقت گزارنا ہے، بیکار ادھر ادھر کی گفتگو میں، ان کی برائی میں، فلاں نہیں آیا حج کو، فلاں نہیں آیا، یہ آیا، اس نے مکہ میں کچھ نہیں کیا، اس طرح کی باتوں میں نہیں لگنا ہے۔ تو 8 تاریخ کو آپ وہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں گے۔ پھر 8 تاریخ کو شام سے، مغرب کے بعد سے یا عشاء کے بعد سے حاجیوں کو دوبارہ بس والے لے جائیں گے۔ ٹریولز والوں کے لیے بھی، تو جو پرائیویٹ ٹریول سے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بسوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ جو حج کے 5 دن ہیں یا 6 دن ہے، 13 تاریخ بھی، اس میں کھانا جو ہے یہ معلم کے لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جس کیمپس میں آپ ہیں وہیں پر کینٹین ہوتی ہے، وہی لا کر کے آپ کو کھانا دیں گے، کمرے تک لا کے دیں گے یا پھر وہاں لا کر کے رکھ دیں گے، آپ وہاں لائن میں لگ کر کے کھانا، چائے وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، چھوڑیے 5 دن کا مسئلہ ہے، صبر کر لیجئے۔ پرائیویٹ ٹریولز والے بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں، وہاں معلم کا آدمی جو کھانا لا کر کے دے گا وہی کھانا پڑتا ہے، اور بس سروس جیسی ہوگی اسی پر صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہاں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی آپ کو بات کرنی ہوگی بعد میں اپنے کنٹری آ کر کے آپ بات کر لیجئے گا، اور حج کمیٹی میں کمپلینٹ کرنا ہو تو کمپلینٹ کیجئے گا، لیکن وہاں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو 8 تاریخ کو آپ وہاں شام تک رہیں گے، وہاں شام میں معلم کے لوگ آئیں گے، کہیں گے چلو حاجی صاحب آپ کو ابھی عرفات چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اپنی عورت کو لے لیجئے، ان کو ساتھ میں لے جا کر کے آپ عرفات کو بس میں بیٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ مینا میں تو 5 دن کے لیے وہ جگہ ہے، عرفات میں بس 1 دن کی جگہ ہے، وہ لے جا کر کے آپ کو عرفات میں چھوڑیں گے۔ یہ جو مینا کے ٹینٹ ہیں، ان ٹینٹس کے باہر روڈ پہ سائیڈ میں ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، تو آپ ضرورت کا کھانے پینے کا سامان، چائے وغیرہ، دودھ وغیرہ خرید سکتے ہیں، وہاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہ ٹینٹوں کے پاس دکانوں کی جگہ نہیں ہوتی تو دکانیں نہیں ہوتی ہیں، تھوڑا دور چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو صحیح ایڈریس معلوم ہے تو جائیے، ورنہ آپ گم ہو جائیں گے، مت جائیے گا۔ آپ کے ٹینٹ کے قریب میں کوئی ہوٹل ہے تو آپ سامان وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات، آپ اپنے ٹینٹ کو نہ بھولیں، اس کے لیے اینڈرائیڈ موبائل یا آئی فون کسی میں بھی گوگل میپ لوکیشن چالو کیجئے کہ میں ابھی میرے ٹینٹ میں ہوں، یہاں کا کیا لوکیشن دکھاتا ہے، وہ آپ کسی کو واٹس ایپ پر شیئر کر دیجئے یا اس کو سیو کر لیجئے، تو جب بھی آپ اپنے ٹینٹ میں آنا چاہیں اس لوکیشن کو آن کر دیں گے، چلنے والا لوکیشن، تو وہ آپ کو راستہ دکھا دے گا کہ ایسے جانا، آپ کو آسانی ہو جائے گی اپنے ٹینٹ تک آنے میں۔ اب آپ کو 8 تاریخ کو رات میں بس والے لے جائیں گے میدان عرفات۔ عرفات میں جائیں گے، پورے راستے میں آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ 8 تاریخ کو مینا میں بھی بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے لبیک پڑھتے رہیں گے۔ 8 تاریخ کو رات میں آپ بس میں جا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔
بس تھوڑا آرام سے جائے گی، راستے میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، صبر کیجئے، تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے۔ آپ عرفات پہنچ جائیں گے، عرفات میں آپ کے ٹینٹ کے سامنے چھوڑے گا، آپ اس ٹینٹ کا فوٹو لے لیں اور اندر چلے جائیں، وہاں جا کر کے وہاں پر بھی ایک سیٹ پکڑ لیں، وہیں آپ کو آرام کرنا ہے۔ یا تو 8 تاریخ کو رات میں چھوڑے گا وہ، یا رش اگر زیادہ ہے بس آتے آتے رات کے 12 بھی بج سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ صبح میں 5، 6، 7، 8 بجے بھی حاجی صاحب کو لے جا کر کے عرفات میں چھوڑتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہاں بحث کرنے سے، جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے صبر کر لیں۔ جس سفر حج میں آپ کو تکلیف ہوگی اتنا زیادہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے زیادہ فضیلت کیا چاہیے۔ بس گناہ معاف کرانے کے لیے ہم گئے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، صبر کرو، آگے بڑھتے رہو۔ تو خیر، عرفات میں لے جا کر کے چھوڑے گا، آپ میدان عرفات میں پہنچے، وہاں آرام کر لیں۔ گرمی لگ رہی ہے، وہاں ٹائلٹس ہیں، مینا میں تو بہت زیادہ ٹائلٹس ہیں، لیکن عرفات میں بہت مختصر ٹائلٹس ہیں، اس لیے وہاں پانی دیکھ کر کے استعمال کریں، اور وہاں گندگی وغیرہ نہ پھیلائیں۔ اپنے ساتھ میں پانی کا بوتل ضرور رکھیں، اس سے آپ پانی پئیں، اور واش روم میں جانا چاہیں جائیں، اور نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو نہا لیں، لیکن صابن شیمپو استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ ابھی احرام کی حالت میں۔ عرفات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ 9 تاریخ ہے۔ اب یاد رکھیے ایک مسئلہ، 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک، یہ جو 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13، 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ تو 9 تاریخ کو فجر کی نماز آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعاؤں میں لگ جائیے۔ اگر آپ کا ٹینٹ مسجد نمیرہ کے قریب ہے، مسجد نمیرہ، ہم لوگ اس کو نمرہ بول دیتے ہیں، جو بھی بولیں، اگر آپ کا ٹینٹ مسجد نمیرہ کے قریب ہے اور آپ مسجد نمیرہ میں عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، آپ وہاں امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں۔ البتہ مسجد نمیرہ میں جو ظہر اور عصر کی نماز ہے وہ ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی اذان کہی جائے گی اور ظہر کی اقامت کہی جائے گی، ظہر کی نماز پڑھا دیں گے، سلام پھیر دیا، اس کے بعد میں عصر کی نماز پڑھائیں گے، فوراً سلام پھیر دیں گے، یعنی ظہر اور عصر اکٹھا وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز مسجد نمیرہ میں اکٹھا پڑھائی ہے۔ آپ بھی جو ہے وہاں اگر ٹینٹ قریب ہے وہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیجئے، لیکن امام اگر مسافر ہے وہ 2 ہی رکعت پڑھائیں گے، اور آپ مقیم ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے لے کر مینا کو جانے تک 15 دن آپ کے ہو چکے ہیں، تو پھر آپ مقیم ہیں، امام نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لیں بغیر قرات کے جلدی سے، پھر وہ عصر کی نماز شروع کر چکے ہوں گے اس میں شامل ہو جائیے، وہ جب سلام پھیر دیں گے تو آپ اپنی بقیہ 2 رکعت نماز کو پڑھ لیجئے بغیر قرات کے، یہ مسئلہ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد نمیرہ میں نماز پڑھنے ہی نہ جائیں، اپنے ٹینٹ میں پڑھ لیں، وہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ 2 پڑھائیں گے یا 4 پڑھائیں گے، اس مسئلے میں کون پھنسے گا، اور وہاں بھیڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو بنانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا، اس لیے آپ اپنے ٹینٹ میں ہی عرفات میں جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہیں پر وہ گدے وغیرہ اٹھا کر کے سب لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیں، اذان دے کر کے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ اب ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک آپ کو ذکر کرنا ہے، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص ہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ سکتے ہوں تو اتنے بار بھی پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اور درود شریف بھی پڑھیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम, ये जुमला भी इसमें इजाफ़ा करना है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम, ये लफ्ज़ यहाँ पर भी बढ़ाना है। तो इस दरूद इब्राहीम को भी आप 100 मरतबा पढ़ लें, ज़ोहर से लेकर असर तक, ये जो गैप है इसमें। फिर असर की नमाज के बाद आप खूब दुआ में लग जाएं, खड़े होकर के टेंट से बाहर निकल कर किबले की तरफ रुख करके खूब दुआओं में लग जाएंगे, खूब दुआओं में लग जाएंगे, रो रो करके दुआएं मांगेंगे। ये मैदान अरफात है, सारी दुनिया से मुसलमान आए हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है और कोई मालदार, कोई गरीब, सबका लिबास एक है, सबकी आवाज़ एक है, सबका कलिमा एक है। खूब वहाँ पर दुआएं मांगे। आज अल्लाह ताला इस कदर लोगों को माफ़ फरमाता है कि शैतान भी परेशान होकर अपने सर के ऊपर मिट्टी डालने लगता है कि मेरी सारी कोशिश लोगों को जहन्नम में ले जाने की है, और आज अल्लाह ताला लाखों लोगों की बख्शिश फरमा रहा है। तो इसलिए आज के दिन खूब अल्लाह ताला से मांगे, औरतें भी दुआएं मांगे, टेंट से बाहर निकल करके मांगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाहर ज़्यादा धूप है और साया नहीं है, आपके पास छाता वगैरह नहीं है, तो फिर आप टेंट के अंदर भी मांग सकते हैं। खड़े खड़े दुआ मांगते मांगते थक गए तो बैठ जाइए, बैठ करके थोड़ी देर दुआ कर लीजिए, फिर खड़े हो जाइए, फिर दुआ मांगिए। अपनी जो भी हाजत है असर से लेकर मगरिब तक खूब दुआ में वक्त लगाएं। जब मगरिब का वक्त हो जाएगा, अब आपको मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है। नमाज न पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, हालांकि अज़ान हो जाए, मगरिब का वक्त हो गया तो फ़ौरन नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन आज का दिन ऐसा है, अरफा का दिन, आज मगरिब की नमाज वक्त हो जाने के बाद भी नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने के बाद पढ़ना है। ये देखिए मैदान अरफात है, आप यहाँ 7 तारीख़ को मक्का से मीना आए थे, को शाम में आप मीना से अरफात गए थे। अरफात में असर के बाद आप दुआ कर रहे हैं, असर के बाद आप दुआ कर रहे हैं, मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन मगरिब की नमाज़ आपको नहीं पढ़नी है, बल्कि मगरिब की नमाज़ आपको कहाँ पढ़नी? अरफात से निकल करके मुज़दलिफ़ा पहुँच करके पढ़ना है। इस रास्ते में भी आपको मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ना है, चाहे कोई भी इधर उधर पढ़ रहा हो, आपको मुज़दलिफ़ा पहुँच करके वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़नी है। चाहे इस रास्ते में जाते जाते यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज जाएँ, 11 हो जाए, 12, 1, 2, 3, 4 भी बज जाएँ, तहज्जुद के वक्त में आप यहाँ मुज़दलिफ़ा पहुँच रहे हैं, तब भी आपको मगरिब की नमाज़ उसी वक्त पढ़नी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू जब मुज़दलिफ़ा में रात के किसी भी वक्त में दाखिल होगा, वही वक्त तेरे लिए मगरिब का है। अल्लाह ताला ने आज के दिन मगरिब की नमाज का वक्त हाजी साहब के हैंड ओवर कर दिया, हाजी साहब को दे दिया है। ऐ मेरे हाजी साहब, ऐ मेरे बंदे, तू जब मुज़दलिफ़ा आएगा उसी वक्त तू मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा। तो रात में आप किसी भी वक्त पहुँचे, अज़ान कह करके आप मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फ़ौरन इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नतें, फिर लास्ट में वितर की नमाज़ पढ़ेंगे। या तो वितर की नमाज़ फ़ौरन पढ़ लें या तहज्जुद पढ़ करके बाद में वितर की नमाज़ पढ़ें। अगर आपने वितर की नमाज़ पहले पढ़ ली, आराम कर लिया, फिर आँख खुली, तब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो खैर, अरफात से आप मगरिब का वक्त शुरू हो जाने के बाद निकलेंगे। बाज़ लोगों को आप देखेंगे अभी मगरिब का वक्त शुरू नहीं हुआ है, लोग निकल रहे हैं, जाने वालों को जाने दीजिए। हाँ, अगर मैदान अरफात के अंदर आप हैं, अब मगरिब के वक्त में 15-20 मिनट बाकी है, आप थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, मगरिब का वक्त शुरू होने तक भी अरफात के अंदर ही आप रहेंगे, तो फिर आप चलिए, कोई बात नहीं। रास्ते में गुज़रते गुज़रते मैदान अरफात के अंदर ही आप रहेंगे। बोर्ड लिखा रहता है अरफात एंड्स हियर, अरफात यहाँ तक ख़त्म है, अब उसके बाद दूसरा एरिया शुरू हो जाएगा।
یا پھر اس طرف بورڈ لکھا ہوگا عرفات سٹارٹس ہیئر، تو اس بورڈ کے اندر اندر ہی آپ رہیں گے. اس کے بعد مغرب کا وقت آئے گا تو پھر کوئی بات نہیں، آپ چل سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم ہونے دیجئے، اپنے ٹینٹ کے باہر ہی یا روڈ پر ہی دعا کرتے رہیے. جب اطمینان ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا، اب آپ چلنا شروع کریں، کوئی جلدی کی بات نہیں. عرفات سے مزدلفہ جانے کا کیا طریقہ ہے؟ 3 راستے ہیں، 3 طریقے ہیں. ایک میٹرو ٹرین سے جانا، جن کے پاس بھی لائسنس ہے، ٹکٹ ہے، وہ میٹرو ٹرین سے چلے جائیں گے. دوسرا بس سے جانا، اور تیسرا پیدل چلنا. ان تینوں میں سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ پیدل چلنا ہے. کیونکہ میٹرو ٹرین کے انتظار میں وہ سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ ہو جائے گا، لیکن آپ 4 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اتنا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کبھی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے بھی آپ کو لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں، اسی سیڑھی پہ بیٹھو پھر کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو پھر کھڑے ہو جاؤ. پیشاب آ گیا تو پریشانی ہو جائے گی. پیشاب کے لیے کہاں بھاگیں، پھر ادھر جائیں ادھر جائیں، ٹوائلٹ نظر نہیں آتا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر باٹل کے اندر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے. بڑے مسائل ہیں. اس لیے بائی واک آپ جائیں گے، آن فوٹ آپ جائیں گے، وہ زیادہ بہتر رہے گا. بس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ کا جو معلم ہے بس میں لے جانے کا انتظام کیا ہوا ہے، بس میں بیٹھ کر بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن بس میں بھی آپ کو بڑی پریشانی ہو جائے گی. یعنی بہت دیر تک آپ کو بس میں بیٹھا رہنا پڑے گا. 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن بس 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھاتی ہے. آپ گالیاں دیتے رہیں گے ان کو، ڈرائیور کو، آگے کیوں نہیں جا رہا، آگے ٹریفک ہے، کیا کرے گا وہ آتے 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 صبح میں 4 بجے لا کر کے چھوڑے گا. آپ سمجھیں گے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی. ہاں ہو جائے گی. رات میں 4 بجے بھی آپ پہنچے تب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بیسٹ آپشن کیا ہے؟ پیدل چلنے کا آپشن ہے. آپ کا ساتھی میٹرو ٹرین کے انتظار میں کھڑا ہے، آپ یہاں 10 بجے پہنچ گئے مزدلفہ میں، آپ کا ساتھی آ رہا ہے 12 بجے یا 1 بجے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ پیدل جانے کا آپشن ہے. آپ حضرات پیدل جانے کو پریفر کریں، ترجیح دیں، اس میں آپ کے لیے آسانی ہے. اور عرفات سے مزدلفہ جانے کے پورے راستے میں دائیں طرف بائیں طرف خوب ٹوائلٹس ہیں. پورے راستے میں آپ کو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ٹوائلٹس ہیں، پانی پینے کا انتظام ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دکان بھی موجود ہیں، بچے لا کر کے بیچتے ہیں کھانے پینے کا سامان. اس لیے آپ کو اس پورے راستے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. آرام کرنا چاہیں، سڑک بھی بہترین بنی ہوئی ہے، روشنی ہے، اور درخت وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. آپ وہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ چلیں بیٹھ جائیں، 10 منٹ چلیں بیٹھ جائیں. آپ چلتے رہیں جب تک آپ کو مزدلفہ سٹارٹس ہیئر وہ بورڈ جب تک آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو چلتے ہی رہنا ہے. پورے راستے میں آپ کو چلتے رہنا جب تک کہ آپ کو بورڈ نظر نہ آئے. مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، وہ بورڈ نظر آنے تک آپ کو پورے راستے میں چلتے رہنا ہے. جب نظر آ جائے گا، اس کے اندر آپ انٹر ہو جائیں گے، تب آپ مزدلفہ میں انٹر ہو گئے. اب اس پورے راستے میں آپ دیکھیں گے دائیں طرف بائیں طرف کچھ لوگ جماعتیں بنا کر کے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ چلتے رہیں. اور آپ اس راستے میں دیکھیں گے کچھ لوگ مزدلفہ آنے سے پہلے ہی آرام کر رہے ہیں. مزدلفہ آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مزدلفہ آ گیا ہے سب لوگ بچھانا ڈال کر کے سو رہے ہیں. نہیں، وہ تھکے ہوئے سو رہے ہیں. 1 آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی اٹھ کر کے اندر انٹر ہو جائیں گے. تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، چلتے رہیں. عرفات میں نکلتے ہوئے بھیڑ بہت ہوگی، آرام سے چلیں. پھر بعد میں بہت خالی جگہ ملے گی، آرام سے آپ جا سکتے ہیں. پھر مزدلفہ کے انٹرنس پہ جب پہنچیں گے نا، بہت ٹائٹ ہو جائے گا راستہ. لیکن ڈرنا نہیں، اپنے عورت کو ہاتھ پہ پکڑنا، بسم اللہ کر کے چلتے رہنا، تلبیہ پڑھتے رہنا، لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اپنے عورت کو ہاتھ میں پکڑے یا ان کو سامنے رکھے، ایسے پکڑ کر کے آپ چلتے رہیں. بس تھوڑا سا برداشت کر کے 1 کلومیٹر یہاں سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو مسجد مشعر حرام کے
مینار نظر آئیں گے، وہاں مسجد کے قریب میں بہت خالی جگہ ملے گی۔ اکثر حاجی صاحب مزدلفہ کا بورڈ دیکھتے ہی یا تو وہیں دھڑام سے آرام کرنے لگتے ہیں یا پھر بورڈ سے تھوڑا ادھر چل کر وہی بھیڑ لگا کر کے سوئے رہتے ہیں۔ راستے میں چلنے کی جگہ بھی نہیں رہتی، چلتے ہوئے کسی کے سر کو پھلان کر کے جانا پڑتا ہے۔ اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ ویسے ہی آپ چلیے، چلتے جائیے، جب آپ کو مینار نظر آ جائے مسجد مشعر حرام، وہاں آپ پہنچ جائیے، بہت خالی جگہ ملے گی۔ وہاں مسجد کے اندر بھی غسل خانے ہیں، ٹوائلٹس ہیں، اس کے سامنے دائیں بائیں بھی ہیں، پورے راستے میں بھی ہیں، لیکن وہاں تھوڑا خالی رہے گا کیونکہ اکثر لوگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں یا کچھ لوگ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ مسجد مشعر حرام تک پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو سونے کی جگہ بھی اچھی مل جائے گی، ٹوائلٹس وغیرہ بھی آپ کو وہاں بہت زیادہ مل جائیں گے۔ وہاں آپ نے بستر لگا لینا ہے، آپ کی جو ریگزین کی ہے پہلے اس کو ڈال لیں، اپنا سامان رکھیں، عورت کو بٹھائیں، آپ جا کر کے وضو کر کے آئیں، پھر عورت کو بھی دکھائیں، دیکھو ایسے سیدھے جا کر یہاں وضو کرنا، پھر ایسے ہی واپس آنا ہے۔ اس کو آپ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں، ادھر ادھر نہیں، بس اسی کو دیکھتے رہنا ورنہ وہ گم ہو جائے گی۔ تو اس طرح عورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو بھی وضو بنا کر آنے دیجئے۔ پھر مرد حضرات جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیں، عورتیں اپنی الگ الگ نماز پڑھ لیں، یا میاں بیوی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں جاتے ہی اذان دے دیجئے، اذان زیادہ زور سے دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آواز آپ دے دیجئے، پھر مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لیجئے۔ عشاء کے لیے الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھ لیجئے اور وتر کی نماز بھی پڑھ لیجئے، پھر آپ ریسٹ لے لیجئے، آرام کیجئے، خوب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کیجئے، یا کچھ لوگ سو جائیں، کچھ جاگتے رہیں، یا سب سو جائیں، سب وقت پر بیدار ہو جائیں۔ اور یہ جو رات ہے بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات میں بھی بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ اس رات میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھنا ہے، عرفات سے بعض لوگ میٹرو ٹرین سے مزدلفہ آتے ہیں اور میٹرو اسٹیشن کے قریب ہی اپنا بستر لگا لیتے ہیں۔ مزدلفہ میں تو انٹر ہو چکے، لیکن بستر کہاں لگاتے ہیں؟ میٹرو اسٹیشن کے قریب میں ہی بستر لگا دیتے ہیں۔ تو وہاں جو کام کرنے والے پولیس والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رات میں صبح ہونے سے پہلے ہی وہ ان کو بھگاتے رہتے ہیں، چلو چلو حاجی صاحب چلو میٹرو میں بیٹھو، چلو میٹرو میں بیٹھو، چلے جاؤ جمرات چلے جاؤ کنکر مارنے، یا مینا چلے جاؤ کر کے وہ زبردستی آپ کو دھکا دے دیں گے، کیونکہ پولیس والوں کو وہاں کی جگہ خالی کرانا رہتا ہے، بھیڑ آئے گی نا اب تو خالی کرانا رہتا ہے، اس لیے وہ 4 ساڑھے 4 بجے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ تم جاتے جاتے فجر کا وقت ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، رات میں بھی جا سکتے ہیں، اس طرح وہ بولنے لگتے ہیں۔ اس لیے میٹرو سے جو لوگ مزدلفہ آئیں گے اسٹیشن سے بالکل باہر آ جائیں، ایگزٹ ہو جائیں، باہر کہیں روڈ پر آپ اپنا بستر لگا لیں، ورنہ فجر سے پہلے ہی وہ آپ کو میٹرو میں بٹھا دے گا، وہ 3-4 منٹ میں یا 5 منٹ میں جمرات یا مینا پہ لا کر میٹرو ٹرین چھوڑے گی، پھر آپ کا وقوف مزدلفہ چھوٹ جائے گا اور آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ اس لیے آپ میٹرو ٹرین سے اترنے کے بعد اسٹیشن سے بالکل باہر آ کر کے سڑک پر آپ اپنا بستر لگا لیں۔ آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں تو 70 کنکر چن لیجئے گا، کابلی چنے کے برابر وہ کنکر ہونا چاہیے، زیادہ چھوٹا بھی نہیں زیادہ بڑا بھی نہیں، ان 2 انگلیوں میں جتنی گیپ ہے اتنا بڑا کنکر ہو، کابلی چنا جس کو بولتے ہیں اس سائز کا ہو یا اس سے تھوڑا بڑا ہو، گول ہو تو بہتر ہے، یا جیسا بھی شیپ کا آپ کو مل جائے ویسے کنکر آپ 70 چن لیں، ہر حاجی صاحب 70 چن لیں اور ان کو پانی میں دھو کر کے ایک پلاسٹک کے باٹل کے اندر ڈال لیں، یا کپڑے کی تھیلی آپ یہاں سے سی کر کے لے گئے ہیں اس میں آپ ڈال کر کے رکھ لیں، پلاسٹک کی پنی میں آپ رکھ لیں گے، یہاں مزدلفہ میں رکھتے ہوئے 70 کنکر ہوں گے، وہاں مینا اور جمرات جاتے جاتے وہ پنی پھٹ چکی ہوگی، اس میں سے 5 6 10 12 کنکر گر چکے ہوں گے، پھر حاجی صاحب وہاں جمرات میں ایک کنکر ہے تو دیو اس طرح مانگتے پھریں گے، اس لیے ایسے کام نہ کریں، کنکر جو ہے یہیں سے چن کر کے آپ لے جائیں، 70 کنکر، اور حفاظت سے دھو کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیں۔
صبح ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مسجد مشعر حرام کی اذان آئے گی، پورے اطراف میں پھیل جائے گی، وہی اذان کافی ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیں، پھر 2 رکعت فرض پڑھ لیں۔ یہ اصل وقوف کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے کچھ دیر پہلے تک یہ اصل وقوف کا وقت ہے، وقوف مزدلفہ۔ اس میں بھی آپ خوب دعائیں مانگیں۔ یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عرفات میں کھڑا ہونا افضل ہے، یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ خوب دعائیں مانگیں جس طرح آپ نے میدان عرفات میں مانگا تھا۔ پھر سورج نکلنے کا وقت آئے تو اس وقت میں یا اس سے کچھ پہلے آپ وہاں سے مزدلفہ چھوڑ کر آپ مینا کی طرف چلیں گے۔ آپ کا جو بھی سامان ہوگا اور عورتیں ہوں گی ان کو لے کر کے آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف چلیں گے۔ اور یہاں پر بعض مرتبہ حاجی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مینا میں ٹینٹ میں جائیں گے، بعد میں جمرات میں جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی جا کر کے آپ شیطان کو کنکر مارے، راستے میں جاتے ہوئے آپ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آرام کر لیں، یہ زیادہ صحیح رہے گا۔ ورنہ مینا میں جائیں گے، وہاں آرام کرنے کے ارادے سے تھوڑی دیر سوئیں گے، پھر سوتے رہ جائیں گے، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، پھر شام میں جا کر کے آپ جمرات کو کنکر ماریں گے، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ مزدلفہ سے چلتے چلتے سیدھا جمرات کی طرف چلے جائیں۔ راستہ کوئی دقت والا نہیں، پورا سیدھا راستہ ہے۔ مکہ سے مینا آ گئے نا، مینا سے سیدھا راستہ عرفات، پھر الٹا وہی ہے۔ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، وے ٹو مینا، وے ٹو مزدلفہ، وے ٹو عرفات، وے ٹو جمرات، پورا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پورے راستے میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ جگہ جگہ پولیس والے ہیں، وہ بھی آپ کو راستہ بتا دیں گے۔ البتہ جاتے ہوئے تھوڑا ہمت کے ساتھ جائیں، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی بھیڑ ہو، سب کو آپ ہی کی طرح کی پریشانی ہے، سب آپ ہی جیسے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلتے رہیں۔ اب آپ مزدلفہ سے چلتے جائیں گے، پہلے مینا آئے گا، پھر اس کو پار کرتے جائیں گے، جمرات آپ کو نظر آئیں گے۔ جمرات 3 شیطان ہیں، یہ چھوٹا شیطان ہے جمرہ اولا، یہ بیچ والا شیطان ہے جمرہ وسطیٰ، یہ بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ۔ پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو، یہ 10 تاریخ ہے نا آج، تو 10 تاریخ کو شروع کے 2 شیطان کو کنکر نہیں مارنا، بلکہ لاسٹ والے کو، بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ یہ دیکھیے 3 دن کا نقشہ بنایا ہوا ہے کہ پہلے دن اس کو نہیں مارنا، اس کو بھی نہیں مارنا، بلکہ بڑے شیطان کو پہلے دن 10 تاریخ کو 7 کنکر مارنا ہے۔ باقی جو 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، تینوں شیطانوں کو 7 کنکر آپ کو مارنا ہے۔ اس کا بھی میں نے چارٹ بنایا ہوا ہے، PDF بنایا ہوا ہے، جس میں لکھا ہے میں نے کہ کون سے دن کتنے بجے کس ٹائم پہ کنکر مارنا ہے، اس کا بھی میں نے چارٹ بنایا ہوا ہے۔ آپ میسیج کریں گے مجھے تو انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ پر وہ بھیج دوں گا، وہ چارٹ بھی بھیج دوں گا۔ تو آپ مزدلفہ سے 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے وقت، صبح میں سن رائز کے وقت نکل کر کے بڑے شیطان کی طرف آئیں گے، بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے۔ شیطان کو کنکر مارنے تک آپ کو تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ 7 تاریخ کو شام میں مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل سے آپ نے احرام باندھا اور عمرے کی اور حج کی نیت کی، تلبیہ پڑھا۔ اس وقت سے لے کر اس پورے راستے میں مینا آتے ہوئے اور مینا میں پھر عرفات جاتے ہوئے اور عرفات سے واپس مزدلفہ آتے ہوئے اور مزدلفہ میں واپس جمرات کو جاتے ہوئے، یہاں جمرات تک آپ کو پورے راستے میں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے اس طرح کنکر اٹھائیں گے، اب آپ کو تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ جیسے آپ کنکر اٹھائیں گے، اب سٹاپ۔ طواف جب شروع کرتے ہیں نا عمرے میں، طواف شروع کرنے کے لیے آپ گرین لائٹ پر آ گئے تو یہاں آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دیا تھا۔ حج میں 7 تاریخ کو آپ نے احرام باندھنے سے لے کر
तलबिया पढ़ना शुरू किया था, तो 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकर मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाएंगे उस वक्त आपको तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। अब बाकी हज के दिनों में तलबिया नहीं पढ़ना है। अब कंकर मारने का तरीका क्या है वो भी अच्छी तरह समझ लीजिए। ये बड़ा शैतान है, 10 तारीख को इसे 7 कंकर मारना है। आप ऐसे जाएंगे, आपके पीठ के पीछे अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, मिना है, ऐसे आप चल कर के जा रहे हैं। सामने क्या है, आगे मक्का है। देखिए ये अरफात है, ये मुज़दलिफ़ा है, ये जमरात है, उससे आगे मक्का है। तो आप ऐसे चल कर के जा रहे हैं, तो ये बड़ा शैतान है, बड़े शैतान की ये बाउंड्री है, ये बीच में बड़ा शैतान है। तो यहाँ से कंकर मारने ना जाइए, बहुत भीड़ रहती है, इस लाइन में लगकर ना जाइए, बल्कि सेंटर के उस तरफ का जो एरिया है वो खाली रहेगा। इसलिए आप जाते हुए ऐसे घूम करके चले जाइए, यहाँ लाइन में लग कर के कंकर मारने ना जाएं, यहाँ ये एरिया बहुत भीड़ रहती है। आप सेंटर से उस तरफ, यहाँ से इस एरिया में कंकर मारने जाएंगे, आपको खाली जगह मिलेगी। तो जाते हुए थोड़ा लेफ़्ट को होकर के घूम करके सेंटर तक पहुँच जाइए। इस पूरे एरिया में आप कहीं भी खड़े होकर के आराम से कंकर मार सकते हैं। और कंकर कैसे मारना है, आप जाएंगे तो आपके राइट साइड में मिना होगा और लेफ़्ट साइड में मक्का होगा। इस तरह खड़े होकर कंकर मारना है। बाज़ हाजी साहब क्या करते हैं, जमरात के उस तरफ जाते हैं, ये जो बाउंड्री है ऐसी ही बाउंड्री उस तरफ भी है, तो उस तरफ से जाकर भी यहाँ से कंकर मार देते हैं। वो गलत तरीका है। उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कंकर मार रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में मिना आ जाएगा और राइट साइड में मक्का होगा। ऐसा नहीं होना, बल्कि ऐसा होना, आपके राइट साइड में मिना हो, लेफ़्ट साइड में मक्का हो, सामने जमरात हो। इस तरीके से आपको कंकर मारना है। 2 उंगलियों में कंकर पकड़े और इस तरह ज़ोर से मारे, तसव्वुर करते हुए कि गोया आप हकीकत में शैतान को मार रहे हो। और दुआ पढ़ते हुए मारना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान। इस तरह करके एक एक कंकर करके मारना है। 7 कंकर पहले आप मार दें, फिर अपनी औरत को कहें कि तुम मारो। इस तरीके से मारे, या दोनों साथ साथ कंकर मारे, एक एक कंकर लेकर के मारना। बाज़ हाजी साहब क्या करते हैं, जल्दी में 2-2 मार देते हैं या पूरा 7 उठा करके एक साथ फेंक देते हैं। ये गलत है। बाज़ लोग चप्पल डालते हैं, पता नहीं क्या क्या मार देते हैं, ये गलत है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, कंकर ही मारना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया है वैसे करेंगे तभी आपका हज और उम्रा सही होगा। अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो सवाब के बजाय उल्टा नुकसान होगा, गुनाह होगा। इसलिए कंकर ही उसको मारना है। तो समझ गए आप लोग, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान। इस तरह करके आपको शैतान को 7 कंकर मारना है। उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे निकल जाएं, फिर आगे बढ़ करके आप नीचे उतर जाएंगे। किस फ्लोर में आप पहुंचे होंगे पता नहीं, मुमकिन है कि ग्राउंड फ्लोर में ही आपने शैतान को कंकर मारा हो, या फर्स्ट में मारा हो, या सेकंड में मारा हो। उसके भी फ्लोर्स बने हुए हैं ताकि भीड़ कंट्रोल हो जाए, तो आप आगे बढ़ जाएं। तो 10 तारीख को आपने यहाँ बड़े शैतान को कंकर मारा। 10 तारीख को कंकर मारने का वक्त सुबह ही शुरू हो जाता है, फजर के सुबह सादिक से ही शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ से आते आते बड़े शैतान को कंकर मारते मारते आपको 8, 10, 11 भी बज सकते हैं। कोई बात नहीं, ये आज दिन पूरा मार सकते हैं, बल्कि मगरिब के बाद भी मार सकते हैं। अगले दिन फजर की नमाज तक भी मारना जायज़ है, लेकिन मगरिब से पहले पहले कंकर मार देना अफजल है। और मगरिब के बाद से लेकर फजर तक बड़े शैतान को कंकर मारना मकरूह है। कुर्बानी का टोकन ले लीजिए, उसमें टाइम क्या लिखा है, मान लीजिए 2 बजे आपका हलक होगा, ये लिखा है उसमें। या आप
بار کوڈ اسکین کر کے دیکھیں، ابھی جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہے، قربانی ابھی آپ کی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو کیا کرنا، آپ آگے بڑھ جائیں، مکہ چلے جائیں، مکہ آ جائیں، جمرات سے نکل کر کے آپ چلتے جائیں گے 1.5 کلومیٹر کے بعد سرنگ ہے، سب وے ہے، سب وے۔ تیسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ 1.5 کلومیٹر آگے بڑھیں گے، وہاں لیفٹ سائڈ میں دکانیں ہیں، ان کو پار کرنے کے بعد وہاں سب وے ہے، اس میں سے آپ گھس کر کے جائیں گے، ڈائریکٹ باب السلام تک آ جائیں گے۔ پورا سرنگ ہے، پورا سرنگ ہے، بیچ میں پارک بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، راستہ بھی ہے، دکانیں بھی ہیں، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جمرات کو یعنی بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ٹیکسی پکڑ کر کے حرم جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ 100 ریال لے گا۔ ایک حاجی صاحب سے ٹیکسی والا 100 ریال لے گا، 150 بھی پوچھے گا، بس والا جو ہے وہ 50 60 70 ریال میں لے جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بس میں جا سکتے ہیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں، بہتر تو پیدل آنا ہی ہے، کیونکہ بس والا جو لے جائے گا وہ لے جا کر کے حرم شریف کے بالکل دروازے پر نہیں چھوڑے گا، وہ بھی 2-3 کلومیٹر دور ہی چھوڑے گا اور وہ 2-3 کلومیٹر آپ کو چل کر ہی آنا پڑے گا، کیونکہ وہ بولے گا ٹریفک ہے، بھیڑ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہی یہ جو راستہ ہے 5-6 کلومیٹر کا راستہ ہے، کوئی دقت نہیں، آرام سے آدمی چل سکتا ہے، تھوڑی دور جائیں بیٹھ جائیں، تھوڑی دور جائیں بیٹھ جائیں، ہوٹل وغیرہ ہے، فروٹ وغیرہ بیچ رہے ہوں گے، اس کو خرید کر کے کھائیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تو پیدل آپ جمرات سے نکل کر سب وے میں گھس کر کے باب السلام آ سکتے۔ باب السلام آپ آ گئے اور آ کر کے آپ اپنا طواف زیارت کر لیں، اندر داخل ہو کر کے گرین لائٹ کہاں پر ہے دیکھ لیجئے، گرین لائٹ پر آ گئے تو یہاں نیت کر لیجئے، اے اللہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، یہ طواف زیارت ہے حج میں، اے اللہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، میرے اس طواف کو قبول فرما، آسان فرما۔ اگر آپ دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہیں، اے اللہ میں عبداللہ کے بیٹے سلیم بھائی کی طرف سے طواف زیارت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما، اس طرح نیت کر لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیجئے، یہ استقبال ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گویا کہ آپ حجر اسود کو چھو رہے ہوں، اس طرح تصور کرتے ہوئے بوسہ دے دیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد بول دیجئے۔ اس کے بعد ایسے مڑ جائیے، آپ کے رائٹ سائڈ میں گرین لائٹ ہے، لیفٹ سائڈ میں حجر اسود ہے، اس طرح اینٹی کلاک وائز میں 7 چکر لگائیں، جیسا کہ میں نے عمرے میں بتایا ہے، اور ہر چکر میں بوسہ دینا اور راستے میں دعائیں پڑھتے ہوئے جانا، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا والی دعا پڑھنا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے آگے پیچھے دائیں بائیں یا کہیں بھی جگہ ملے طواف کی 2 رکعت واجب نماز پڑھنا، اور اس کے بعد زمزم پی لیں، پھر صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ صفا مروہ کی سعی ہو گئی، اس کے بعد میں پھر سعی کی 2 رکعت نفل نماز ہے، وہ مستحب، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ آ جائیں۔ طواف زیارت کے لیے افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنا حلق کرا لیں، اس کے بعد آپ نارمل کپڑے پہن لیں، تو نارمل کپڑوں میں جا کر کے طواف زیارت کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ابھی قربانی میں بہت لمبا وقت ہے، تو پھر آپ طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت 10 تاریخ ہی کو کر لیں تو بہتر ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، کئی سال کا ایکسپیرینس ہے۔ طواف زیارت 10 تاریخ میں بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، مطاف میں جگہ مل جاتی ہے، مطاف میں جگہ مل جاتی ہے، کیونکہ اکثر حاجی صاحب یہاں کنکر مارنے میں، یہ سب چلنے میں تھکے رہتے ہیں، سب یہاں کنکر مار کے واپس آ کر مینا میں آرام کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اگر تھوڑی سی ہمت کر کے حرم شریف پہنچ جائیں، طواف زیارت کر لیں، 15-20 منٹ میں آپ کا طواف ہو جائے گا۔ ہماری ساتھ میں بوڑھی عورتیں تھیں، شروع میں تو انہوں نے مجھے بہت برا کہا، مطلب آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، آپ ہمیں تھکا رہے ہیں، اتنا چلا دیا، رات بھر ہم چلے ہیں۔
ابھی طواف کے لیے لے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ آگے بڑھیں گے, آپ کا طواف ہوگا, بعد میں کہیے گا. الحمدللہ جب وہ آئیں مطاف دیکھا بالکل خالی, بہت کم حاجی ہیں. تو طواف زیارت ظہر کے وقت میں ہو گیا. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہو گئی, اور باہر نکل کر کے باب السلام پر جب پہنچے, وہی عورتیں, بوڑھی عورتیں میری تعریف کرنے لگیں کہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم سے ادا ہو گئی. اور اتنے میں کیا ہو گیا, وہ قربانی کا کام بھی ہو گیا. قربانی کے ٹوکن میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا اس سے 1-2 گھنٹہ زیادہ ہی ہو گیا, اور اس کو بار کوڈ سکینر سے اسکین کر کے دیکھا تو اس میں ٹائم قربانی ایگزیکیوٹڈ لکھ کر کے آ گیا. تو وہی حرم شریف کے قریب میں ہم نے حلق کرا لیا. تو 10 تاریخ ہی کو ہمت کر کے آپ طواف زیارت کر لیں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا, اور آپ کا طواف زیارت ہو جائے گا. جب تک قربانی نہ ہو جائے حلق کرانا جائز نہیں. قربانی ہونے کے بعد ہی آپ کو حلق کرانا ہے, یاد رکھیے. قربانی ہونے سے پہلے آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں, لیکن جب تک قربانی نہ ہو جائے آپ حلق نہیں کرا سکتے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. جب آپ کا حلق ہو جائے گا اس وقت آپ احرام کی چادریں اتار کر کے سول ڈریس پہن سکتے ہیں. حلق ہو جانے کے بعد آپ احرام کی چادریں اتار دیں اور سول ڈریس پہن لیں. اب بالکل حاجی صاحب فری ہو جائیں گے, 10 تاریخ کو شام تک فری ہو جائیں گے اگر اس طرح کریں گے تو, جیسا کہ میں نے بتایا ہے. پھر آپ مکہ سے نکل کر کے جمرات سے ہوتے ہوئے واپس مینا میں اپنے ٹینٹ میں پہنچ جائیے گا. تو رات میں 10-11 بجے آپ مینا کے ٹینٹ واپس آ جائیں گے, بالکل حاجی صاحب فری ہو گئے. بڑے شیطان کو صبح میں کنکر بھی مار دیا اور تھوڑی سی ہمت کر کے چلتے چلتے آ گیا اور طواف زیارت بھی کر لیا اور سعی بھی کر لی. اس کے بعد واپس آتے آتے حلق بھی کرا لیا اور مینا میں آ گیا تو حاجی صاحب بالکل فری ہو گئے. نہا دھو کر کے سول ڈریس پہن کر کے ایک دم مست سو گئے. فل ریسٹ لے لیجیے. پھر صبح ہوگی 11 تاریخ, تو 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا ہے. کب مارنا؟ زوال کے بعد مارنا ہے, صبح میں نہیں مارنا. وہ تو 10 تاریخ کو اجازت ہے. 11, 12, 13 تینوں میں زوال کے بعد کنکر مارنے کے لیے جانا ہے. 13 تاریخ میں اجازت ہے کہ اشراق کے بعد بھی مار سکتے ہیں. 13 تاریخ کو اجازت ہے کہ اشراق کے بعد بھی آپ کنکر مارنے جا سکتے ہیں, ورنہ 11 اور 12 تاریخ میں زوال کے بعد ہی کنکر مارنا ہے. اس سے پہلے آپ نے مار دیا تو آپ کی رمی, اس کو رمی بولتے ہیں کنکر مارنے کو, آپ کی رمی ادا نہیں ہوگی, دوبارہ آپ کو واپس جا کر مارنا پڑے گا. اس کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ زوال سے لے کر پوری رات اگلے دن صبح ہونے تک رہتا ہے. تو آج 11 تاریخ ہے, زوال کا وقت آ گیا, 12:30 بج گئے. تو اب سے لے کر یہ پورا دن اور پوری رات گزر کر اگلے دن یعنی 12 تاریخ کی صبح صادق تک بھی آپ تینوں شیطانوں کو کنکر مار سکتے ہیں, لیکن مغرب سے پہلے مار دینا یہ بہتر ہے. بھیڑ زیادہ ہے یا گرمی ہے اس وجہ سے آپ رات میں مارتے ہیں تب بھی نو ٹینشن, کوئی بات نہیں. اب 11 تاریخ کو آپ زوال کے بعد یا رات میں کنکر مارنے جائیں گے. پہلے چھوٹا شیطان آئے گا, آپ کے رائٹ سائڈ میں مینا ہے, لیفٹ سائڈ میں کعبۃ اللہ ہے. اس طرح کھڑے ہو کر کے آپ پہلے اس کو 7 کنکر ماریں گے, پھر تھوڑا لیفٹ سائڈ میں جا کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کر لیں گے. پھر تھوڑا چلیں گے, ایک 800 میٹر کے قریب ہے یا 1 کلومیٹر مان لیجئے. تو چھوٹا شیطان کے بعد بیچ والا شیطان آئے گا, وہاں پر بھی پہنچے, اس کو بھی 7 کنکر ماریں, پھر تھوڑا لیفٹ میں ہو کر کے دعا مانگ لیں. پھر اور چلیں گے تو تیسرا شیطان آئے گا, اس پر بھی کھڑے ہو جائیں, اس کو 7 کنکر ماریں, پھر آگے بڑھ جانا ہے. پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد سائڈ میں جا کر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا ہے. تیسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنا بلکہ نکل جانا ہے. نکل کر کے یو ٹرن لے کر واپس آپ کو مینا آ جانا ہے. تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے واپس یو ٹرن, چاہے ایسے لے لیں چاہے ویسے لے لیں, جیسا بھی پولیس نے راستہ دکھایا ہے, آپ وہاں سے گھوم کر کے پھر مینا ٹینٹ میں آ جائیں.
اب 11 تاریخ کو آپ آ گئے، 10 تاریخ کو یعنی پہلے دن آپ نے طواف زیارت نہیں کیا، صرف آپ بڑے شیطان کو کنکر مار کر تھک کر کے یو ٹرن لے کر مینا آ گئے تھے، تو آج 11 تاریخ ہے، تینوں شیطانوں کو کنکر مار کر پھر آپ طواف زیارت کرنے چلے جائیں، یا صبح ہی اٹھ کر کے 11 تاریخ کو پہلے طواف زیارت کرنے چلے جائیں، واپس آ کر کے تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں، یہ بھی جائز ہے۔ تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے سے پہلے بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور کنکر مار کر پھر جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، سب جائز ہے۔ طواف زیارت کے لیے آگے پیچھے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صرف حلق کے لیے مسئلہ ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے آپ حلق نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ کا حلق نہ ہو جائے آپ اپنا احرام نہیں اتار سکتے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو 11 تاریخ کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مارا، یو ٹرن لے لیے، آ کر کے آپ نے مینا میں آرام کر لیا، یہاں آپ کو کھانا ملتا رہے گا۔ پھر 12 تاریخ ہو گئی، 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد آپ نکلیں گے اور تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں گے۔ کنکر مار کر آپ سیدھا مکہ اپنے ہوٹل جا سکتے ہیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 12 تاریخ کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مار دیا تو آپ مکہ جا سکتے ہیں، اپنے ہوٹل پورا سامان لے کر جا سکتے ہیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا سنت ہے۔ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ایک دن اور صبر کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے میں نے لکھا ہوا بھی ہے حج کے 6 دن کا نقشہ، 6 دن، 6 اسی لیے چھٹا دن جو ہے 13 تاریخ ہے، ورنہ 5 ہی دن ہے اصل حج میں، لیکن چھٹا دن سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اس سنت کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ 12 تاریخ کو آپ کنکر مار کر واپس مینا میں آ جائیں اور یہاں رک کر کے 13 تاریخ کو صبح میں اشراق کے بعد چاہیں کنکر مار لیں، لیکن افضل زوال کے بعد جا کر کے کنکر مارنا ہے، پھر سامان لے کر اپنے ہوٹل چلے جانا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، 12 تاریخ کو آپ نے کنکر مارا اور آپ جمرات سے باہر نکل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کب تک نکل جانا ہے؟ 12 تاریخ کے دن میں بھی نکل جائیں تینوں کو کنکر مار کے، یا رات میں بھی نکل جائیں، رات میں تینوں شیطان کو کنکر مار کے باہر نکل جانا ہے۔ اگر باہر نکلتے نکلتے یہ رات پوری ہو گئی اور 13 کی صبح آ گئی تو پھر آپ کو واپس آ کر کے مینا میں رکنا اور 13 تاریخ کی رمی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ 12 تاریخ کو آپ تینوں شیطانوں کو کنکر مار کر چلے جانا چاہیں چلے جائیے، اگر 12 تاریخ کو آپ کنکر مار کے نکلنے سے پہلے ہی 13 کی صبح ہو گئی تو پھر آپ کو واپس مینا میں آ کر کے رکنا اور 13 کو صبح میں اشراق کے بعد یا زوال کے بعد جا کر کے کنکر مارنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ بہرحال میں تو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ 12 تاریخ کو کنکر مار کر آپ واپس آ جائیں، مینا میں آرام کر لیں، پھر 13 کو بھی رمی کریں، رمی کی سنت ادا کریں۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو بھی طواف زیارت نہیں کیا ہے، 11 کو بھی آپ نے نہیں کیا ہے، تو آج 12 تاریخ ہے، تو آج 12 تاریخ کے مغرب کے اندر آج 12 تاریخ کے مغرب کے اندر آپ طواف زیارت کر لیں۔ 10 تاریخ کو بھی آپ نے طواف زیارت نہیں کیا، 11 کو بھی نہیں کیا ہے، تو آج 12 تاریخ کو مغرب کے اندر آپ کا طواف زیارت مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیں آپ، طواف زیارت آپ کو غروب سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ صحیح غروب آفتاب کے بعد بھی آپ نے کیا 12 کو چلے گا، لیکن طواف ہو جانا چاہیے 12 تاریخ کو غروب سے پہلے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے۔ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے وہ کیا کرے؟ 7 تاریخ کو احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر کے چلی جائے، تو سارے کام مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام کرے، عرفات کو جانا، مزدلفہ کو آنا، مینا کو آنا، کنکر مارنا، اور قربانی ہو جائے تو بال
کٹ کر لینا، یہ سب مسجد سے باہر ہونے والے کام ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو اگر وہ پاک ہوئی تو نہا دھو کر بغیر شیمپو بغیر صابن کے ویسے ہی نہا دھو کر وہ طواف زیارت کرنے جا سکتی ہے۔ 11 کو پاک ہوئی تب بھی جائے، 12 کو پاک ہوئی تب بھی جائے، 12 کو بھی پاک نہیں ہوئی، 13، 14، 15، 16، 17 اس طرح اور بھی دن آگے بڑھ گئے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے لیے اجازت ہے کیونکہ وہ ابھی ناپاکی کی حالت میں ہے۔ 20 تاریخ یا اس سے بعد بھی وہ جا کر کے طواف زیارت کرے گی، تب بھی اس کا طواف زیارت صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرے گی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کی قربانی 10 تاریخ کو نہیں ہوئی، 11 کو بھی نہیں ہوئی، تو 12 تاریخ کو مغرب کے اندر اندر آپ کی قربانی ہو جانی چاہیے۔ قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اپنا سر منڈا لیں، پھر احرام کھولیں۔ اکثر تو 10 تاریخ ہی میں قربانی ہو جاتی ہے، کسی کی 11 میں ہوتی ہے، 12 تک کسی کی نوبت نہیں آتی ہے، الا یہ کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہو، اس نے کہا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، بکرا گم ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا کرتے کرتے اس نے 12 کر دیا ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ 10 تاریخ ہی میں سب کی قربانی ہو جاتی ہے، یا 11 کو شام تک یقیناً ہو ہی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب پورے حج کا خلاصہ میں آپ کے سامنے شروع سے لے کر اب تک پورا خلاصہ 2-4 منٹ کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے اب تک پورے حج کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو 7 تاریخ کو معلم کے لوگ بس میں مکہ سے مینا لے جائیں گے، مکہ سے مینا آپ کو لے جائیں گے، تو 7 تاریخ کو آپ اپنے ہوٹل پر غسل کر لیں اور احرام کی چادریں باندھ کر احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سر پر سے ٹوپی اتار کر کے آپ حج کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد بس میں بیٹھ جائیں گے، چھوٹا سا سامان لے کر آپ بس میں بیٹھ جائیں گے، بس والا آپ کو مکہ سے مینا لے جائے گا۔ 7 تاریخ کو رات میں یہاں آپ پہنچ جائیں گے، مینا میں آرام کر لیجئے، اور مینا میں 8 تاریخ کو دن بھر کی 5 نمازیں ادا کیجئے، پھر 8 تاریخ کو شام میں یا رات میں یا صبح کے وقت میں مینا سے وہ عرفات میں معلم کے لوگ لے جائیں گے، تو 8 تاریخ کو رات میں آپ مینا سے عرفات کو جائیں گے۔ عرفات میں آپ 8 تاریخ کو رات میں پہنچیں گے یا پھر 9 تاریخ کو صبح پہنچیں گے، آپ وہاں جا کر کے آرام کر لیں۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھیں گے، تو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، مرد بلند آواز سے کہیں، عورتیں آہستہ آواز سے کہیں۔ پھر 9 تاریخ کو آپ یہاں آرام کر لیں، وہاں کھانا بھی دے گا ٹینٹ میں، اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں، ظہر سے لے کر عصر کے درمیان میں یہ 4 تسبیح پڑھ لیں، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ، درود ابراہیم 100 مرتبہ، درود ابراہیم کے آخر میں وعلینا معہم بھی بولنا ہے، اور استغفار 100 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ۔ پھر عصر کے بعد سے لے کر مغرب، عصر سے لے کر مغرب تک خوب آپ اللہ سے دعا مانگے، کھڑے ہو کر، کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر دعا مانگیں۔ مغرب کا وقت جب عرفات میں داخل ہو جائے گا، مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد عرفات سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر پیدل چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ میٹرو سے بھی جا سکتے ہیں، اور معلم کا آدمی آپ کو بس میں لے جائے گا تو بس میں بھی جا سکتے ہیں۔ البتہ میٹرو ٹرین کو بھی چھوڑ دیجئے، بس کو بھی چھوڑ دیجئے، پیدل چلے جائیے، وہی زیادہ آسانی ہے۔ ہاں، جو بالکل چل نہیں سکتے، ویل چیئر میں بھی نہیں ہو پائے گا، وہ مجبوری میں بس یا میٹرو ٹرین سے آ جائیں۔ تو 9 تاریخ کو مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد، مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد آپ عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ راستے بھر میں دائیں بائیں ٹائلٹس ہیں، واش رومز ہیں، پینے کا پانی ہے، کھانا وغیرہ بھی بیچتے رہتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ مزدلفہ آپ 9 تاریخ کو یہاں پہنچیں گے، مزدلفہ میں رات میں 10 بجے، 12، 11، 1، 2 جب بھی آپ پہنچیں گے، مزدلفہ میں داخل ہو کر وہاں پر آپ اذان دیں گے، وضو کر کے اذان دے دیجئے،
پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد فوراً عشاء کی فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اس کے بعد وتر کی نماز۔ پھر مزدلفہ میں تھوڑی دیر آرام کر کے 70 کنکر چن لیں، ان کو دھو کر کے بوتل میں رکھ لیں۔ پھر مزدلفہ کی رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیں موقع ہو تو۔ پھر مزدلفہ میں صبح ہو جائے گی تو فجر کی سنتیں پڑھ لیں، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں، پھر دعا میں لگ جائیں، خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر جب سورج نکلنے کا وقت ہوگا، طلوع آفتاب، اس سے کچھ پہلے آپ مزدلفہ سے نکلیں، ڈائریکٹ جمرات پر چلے جائیں۔ آرام کرنا ہو تو مینا میں جائیں، بعد میں جمرات میں جائیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جمرات پر چلے جائیں۔ پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر بیچ والا آئے گا، پھر بڑا آئے گا، تو لاسٹ میں جو شیطان ہے، بڑا شیطان اس کو بولتے ہیں جمرہ عقبہ۔ اس کو 7 کنکر مارنا ہے، یہ جمرہ عقبہ ہے۔ آج 10 تاریخ ہے تو 10 تاریخ کو اسے کنکر مارنا ہے۔ کنکر مارنے کا طریقہ کیا؟ آپ کے رائٹ سائڈ میں مینا ہونا چاہیے، لیفٹ سائڈ میں مکہ ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے جمرات ہوں گے، آپ ایک ہاتھ میں کنکر لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، اس طرح بول کر کے 7 کنکر آپ اس کو ماریں گے۔ اس کے بعد نکل کر آپ ڈائریکٹ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ ڈائریکٹ تھوڑا 1.5 کلومیٹر چلیں گے، وہاں سب وے ہے، وہاں داخل ہوں گے تو چلتے چلتے آپ 5 کلومیٹر کا راستہ ہے تقریباً، آپ مکہ پہنچ جائیں گے، یعنی حرم شریف پہنچ جائیں گے۔ باب السلام کے پاس وہ راستہ نکلتا ہے، یہاں سے آپ اندر جا کر کے طواف زیارت کر لیں، اور اس کے بعد طواف زیارت کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے قربانی کے ٹوکن میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ٹائم ہو چکا یا نہیں، یا پھر اس کے اوپر بار کوڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ اپنے موبائل سے اسکین کر کے دیکھیں آپ کی قربانی ہو چکی ہے یا نہیں، یا آپ نے کسی اور کو قربانی کے لیے کہہ رکھا ہے تو ان سے پوچھ لیجئے گا قربانی ہو گئی یا نہیں۔ قربانی ہو گئی ہے تو آپ حرم سے باہر نکل کر خود سے ہی آپ حلق کر لیں یا دکان پر کرا لیں، پھر وہیں سے سب وے سے نکل کر کے آپ پیدل چلتے ہوئے واپس جمرات آئیں گے، وہاں سے پھر مینا آ کر کے آرام کر لیں گے۔ یہ 10 تاریخ کا کام ہو گیا۔ پھر 11 تاریخ آئے گی، 11 تاریخ کو آپ آرام کر لیں۔ یہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کا جو وقت ہے، صبح میں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر، یہاں سے آپ سورج نکلنے کے قریب نکلیں گے نا، تو اس وقت سے لے کر زوال تک ماریں۔ زوال کے بعد سے مغرب تک بھی مار سکتے ہیں، بلکہ 11 تاریخ کو صبح صادق سے پہلے 10 تاریخ کے 7 کنکر بڑے شیطان کو مار سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد سے صبح صادق تک بغیر عذر کے مارنا مکروہ ہے۔ اگر زیادہ بھیڑ ہے تو رات میں آپ نے مارا تو کوئی مکروہ والی بات نہیں ہے، اور افضل کیا ہے، صبح ہی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک مار دینا افضل ہے، زوال کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ تو 10 تاریخ کو آپ یہ سب کام کر کے طواف زیارت صحیح وغیرہ کر کے آ گئے، رات میں آرام کر لیا۔ اب 11 تاریخ ہو گئی۔ 11 تاریخ کو کنکر مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، تو زوال کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے۔ آپ کے رائٹ سائڈ مینا ہوگا، لیفٹ سائڈ میں مکہ ہوگا، سامنے چھوٹا شیطان ہوگا، اس کو 7 کنکر ماریں گے۔ پھر تھوڑا بائیں مڑ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کر لیں گے۔ پھر تھوڑا چلیں گے آدھا پونا کلومیٹر تو بیچ والا شیطان آئے گا، اس کے سامنے جائیں گے، اس کو بھی 7 کنکر ماریں گے، پھر دعا مانگ لیں گے۔ پھر تھوڑا چلیں گے، تیسرا شیطان آئے گا، اس کو بھی 7 کنکر ماریں گے، لیکن یہاں دعا نہیں کرنا ہے، آگے بڑھ کر کے یو ٹرن لے کر واپس آپ مینا میں آ کر کے آرام کر لیں۔ یہ 11 تاریخ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کی ہے تو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکر مار کر آپ سب وے سے مینا مکہ آ جائیں اور طواف زیارت کر لیں، اور صفا مروہ کی سعی کر کے پھر واپس آپ سب وے سے نکلتے ہوئے، مکہ سے نکلتے ہوئے، آپ جمرات سے نکلتے ہوئے واپس مینا میں آ جائیں۔ یہ 11 تاریخ کا کام ہو گیا۔ اور 12 تاریخ آ گئی، اگلا دن
تو 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد آپ نکلیں گے، تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں گے اور جمرات سے واپس اپنے ہوٹل جانا چاہیں چلے جائیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کی ہے تو آپ سب وے سے نکل کر یا بس پکڑ کر کے مکہ آ جائیں اور حرم شریف آ کر کے آپ طواف زیارت کر لیں اور صفا مروہ کی سعی کر لیں، پھر ہوٹل چلے جائیں۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا 12 تاریخ کی رمی کے بعد۔ لیکن 12 تاریخ کی رمی کے بعد پھر آپ واپس مینا میں آ جائیں اور وہاں رات میں رکے، 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں تو یہ آپ کو مکمل ثواب ملے گا سنت کا۔ اور 12 تاریخ کو آپ جمرات کو کنکر مارے، تینوں شیطانوں کی رمی آپ نے کی، اس کے بعد آپ باہر نہیں گئے، یہیں رک گئے، یا تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے مارتے 13 تاریخ کی صبح ہو گئی، اگلے دن کی صبح کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر اب آپ کو ہوٹل نہیں جانا ہے، مکہ نہیں جانا ہے، بلکہ واپس آ کر کے 13 تاریخ کی رمی کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ پہلے شیطان کو بھی مارنا ہے، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی مارنا ہے۔ تو 12 تاریخ کا مسئلہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ 12 تاریخ کو اگر آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مارا اور نکل کر آپ اپنے ہوٹل جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو جاتے ہوئے تینوں جمرات کو کنکر مارنے کے بعد یا مار کر پہلے ہی آ گئے تھے، مینا میں رک گئے تھے، آرام کرتے کرتے 13 تاریخ کی صبح ہو گئی، تو پھر اب 13 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو آپ نے 12 تاریخ کو رمی کی تو واپس آ کر مینا میں آرام کر لیں، پھر صبح میں اٹھ کر اشراق کے بعد 13 تاریخ کی رمی کر لیں۔ افضل کیا ہے 13 تاریخ کو زوال کے بعد سے غروب کے اندر کنکر مارنا، یہ افضل ہے۔ البتہ اشراق کے بعد بھی اجازت ہے، جائز ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو طواف زیارت ہے، طواف زیارت 12 تاریخ کے غروب آنے سے پہلے کر لینا ہے۔ 12 تاریخ کو غروب کا وقت آنے سے پہلے آپ کا طواف زیارت ہو جانا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ 10 ہی تاریخ کو کر لیں، 10 میں نہیں ہو پایا رات میں کر لیں، یا 11 کو دن میں کر لیں یا رات میں کر لیں، یا 12 کو آپ کو غروب سے پہلے طواف زیارت کر لینا ہے۔ طواف زیارت آپ کو غروب سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ سعی غروب آفتاب کے بعد بھی آپ نے کیا 12 کو چلے گا، لیکن طواف ہو جانا چاہیے 12 تاریخ کو غروب سے پہلے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے۔ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہے وہ کیا کرے؟ 7 تاریخ کو احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر کے چلی جائے، تو سارے کام مسجد سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام کرے، عرفات کو جانا، مزدلفہ کو آنا، مینا کو آنا، کنکر مارنا، اور قربانی ہو جائے تو بال کٹ کر لینا، یہ سب مسجد سے باہر ہونے والے کام ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو اگر وہ پاک ہوئی تو نہا دھو کر بغیر شیمپو بغیر صابن کے ویسے ہی نہا دھو کر وہ طواف زیارت کرنے جا سکتی ہے۔ 11 کو پاک ہوئی تب بھی جائے، 12 کو پاک ہوئی تب بھی جائے، 12 کو بھی پاک نہیں ہوئی، 13، 14، 15، 16، 17، اس طرح اور بھی دن آگے بڑھ گئے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے لیے اجازت ہے کیونکہ وہ ابھی ناپاکی کی حالت میں ہے۔ 20 تاریخ یا اس سے بعد بھی وہ جا کر کے طواف زیارت کرے گی، تب بھی اس کا طواف زیارت صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرے گی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو آپ نے کنکر مار دیا، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو گئی اور آپ نے حلق کرا لیا، تو آپ کے لیے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ آپ احرام کی چادریں کھول سکتے ہیں، سول ڈریس پہن سکتے ہیں۔ البتہ ایک پابندی ابھی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت کب ملے گی؟ جب کہ آپ طواف زیارت مکمل کر لیں، دونوں کا مکمل ہونا ضروری ہے، دونوں کا طواف زیارت ہو جائے گا، اس کے بعد ہم بستری کی بھی اجازت ملے گی۔
اس سے پہلے بیوی حلال نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے آپ حلق نہیں کر سکتے، جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے آپ حلق نہیں کر سکتے، عورت بال نہیں کاٹ سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جب تک آپ کا حلق نہ ہو جائے آپ اپنا احرام نہیں اتار سکتے ہیں، احرام کی چادریں اتار کر سول ڈریس آپ نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح آپ کی قربانی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ہونی چاہیے۔ آپ کی قربانی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی آدمی کو قربانی کے لیے کہہ رکھا ہے تو اس کو بولیے کہ میں کنکر مارنے کے بعد تجھے فون کروں گا، بعد میں میری قربانی کرنا۔ اس سے پہلے کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ اور ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ حج کمیٹی میں جن لوگوں نے جمع کیا ہے وہ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ہی اکثر قربانی دیتے ہیں، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، یہ جو 10 تاریخ میں حاجی صاحب قربانی دیتے ہیں بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد جو قربانی دیتے ہیں، یہ حج والی قربانی ہے، بقرعید والی قربانی نہیں۔ بقرعید والی قربانی اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، آپ انڈیا میں فون کر کے بول دیجئے کہ ابھی بقرعید ہے، میری طرف سے انڈیا میں قربانی دے دو، تو یہ مسئلہ ہے، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں۔ قربانی دی جاتی ہے حج تمتع میں، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، دم شکر، شکریہ والا دم، شکریہ والی قربانی۔ تو اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی آدمی کو قربانی کے لیے کہہ رکھا ہے، آپ ان سے گوشت مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ جو دم کسی سزا کے طور پر واجب ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے شیطانوں کی رمی نہیں کی، 1 دن کی رمی نہیں کی، تو پھر آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو وہ جو دم دیا جائے گا سزا کے طور پر، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، وہ تو غریبوں میں ہی صدقہ کرنا آپ کے لیے لازم ہوگا۔ تو حج کے سارے کام ہو چکے، اب ایک کام باقی رہ گیا، وہ کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع کب کرنا ہے؟ جب حج مکمل ہو جائے، 13 تاریخ بھی ہو گئی، اس کے بعد میں آپ کبھی بھی طواف وداع کر سکتے ہیں، یعنی ایک طواف، وہی گرین لائٹ کے پاس آنا ہے، اے اللہ میں طواف وداع کی نیت کرتا ہوں، میرے اس طواف کو قبول فرما، آسان فرما، نیت کر لیا، اور استقبال کریں گے اور استلام کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے، ہر چکر میں ایک بوسہ ہوگا، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، اس کے بعد سعی وغیرہ کچھ نہیں کرنا، اور اس طواف کے لیے احرام وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سول ڈریس میں ہی کر سکتے ہیں۔ طواف وداع آپ نے کر لیا، اس کے بعد جتنے بھی آپ طواف کریں گے نفل طواف، سب سے لاسٹ میں جو طواف آپ کا ہوگا، اس کے بعد آپ انڈیا چلے جائیں گے یا مدینہ منورہ چلے جائیں گے، تو سب سے لاسٹ میں جو آپ نے طواف کیا ہوگا وہ طواف وداع شمار ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ شروع ہی میں ایک طواف وداع کر لیں، کیونکہ بعد میں طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ طواف وداع شروع ہی میں کر لیں۔ بعد میں جب نفلی طواف آپ کرتے رہیں، آخر میں جب آپ کو پتہ چلے، مثال کے طور پر 1 تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے، 30 تاریخ کو آپ کو شام میں نکل جانا ہے، تو 30 تاریخ میں جا کر کے طواف وداع دوبارہ کر لیں، تو شروع میں جو کیا تھا وہ نفل ہو جائے گا، لاسٹ میں جو آپ کریں گے وہ طواف وداع ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یاد کرنا ہے، حج ہو جانے کے بعد بہت سارے حاجی طائف دیکھنے جاتے ہیں، میقات سے باہر چلے جاتے ہیں، تو طواف وداع کیے بغیر کسی حاجی صاحب کو میقات سے باہر جانا جائز نہیں ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یاد رکھیے گا۔ جب تک طواف وداع نہ ہو جائے حاجی صاحب کو میقات سے باہر نہیں جانا، مکہ میں رہیں، جدہ تک جائیں اور مسجد عائشہ سے نفل عمرہ کر لیں، مسجد جیرانہ سے کر لیں، مسجد حدیبیہ سے کر لیں، یا ان 3 جگہوں سے عمرہ نہ کریں، صرف مسجد دیکھنے جائیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ طائف چلے گئے، وہ تو میقات سے باہر ہے،
یا قرن المنازل چلے گئے، وہ تو عین میقات ہے، وہاں اگر آپ چلے گئے اور اس سے پہلے آپ نے طواف وداع نہیں کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا کہ آپ نے طواف وداع کیا نہیں اور مکہ چھوڑ کر میقات سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ واپس آئے اور طواف وداع کرے۔ طواف وداع نہیں کیا اور میقات سے آگے بڑھ گیا تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ واپس آ کر اگر اس نے طواف وداع کر لیا تو پھر دم ساقط ہو جائے گا، اور چونکہ میقات سے آگے چلا گیا ہے، واپس مکہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ان کے اوپر عمرہ بھی واجب ہو گیا، تو عمرہ بھی ان کو کرنا ہوگا میقات سے۔ تو حج کے بعد طواف وداع کیے بغیر یا کوئی بھی نفل طواف کیے بغیر آپ ڈائریکٹ طائف چلے جاتے ہیں تو طواف وداع آپ کا چھوٹ گیا اور آپ میقات سے باہر چلے گئے، آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ بہرحال آپ نے طائف سے عمرے کا احرام باندھا، آ کر کے عمرہ کر لیا، اس کے بعد طواف وداع کیا تو دم ساقط ہو جائے گا، لیکن گناہ ضرور ہوا ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا یا بھول گیا تھا، میں طائف چلا گیا، مجھے معاف فرما۔ یہ مسئلہ ہے، اچھی طریقے سے آپ یاد رکھ لیں۔ یہ مسائل ہیں، اور طواف وداع کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے۔ یہ چونکہ آپ کا آخری طواف ہے، کعبۃ اللہ کو بعد میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ان تصورات کے ساتھ آپ کو طواف وداع کرنا چاہیے کہ طواف کے 7 چکر ہو گئے اور زمزم پی لیا اور 2 رکعت واجب الطواف آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جاتے ہوئے ایسے پیچھے پیچھے ہوتے ہوئے جائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر میں اتنی دور سے آیا تھا، 1 مہینہ میں یہاں رہا، اس گھر کو دیکھتا رہا، طواف کرتا رہا، یہاں میں بیٹھا کرتا تھا، یہاں میں اٹھا کرتا تھا، آج میں اس پاک گھر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آئندہ زندگی میں مجھے یہاں آنے کی توفیق ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کے تصورات کے ساتھ روتے روتے آپ پیچھے قدم بڑھاتے بڑھاتے جہاں تک کعبہ نظر آتا ہو پیچھے پیچھے چلیں۔ اگر پیچھے جانے میں دقت ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی چلیں، تھوڑی دور جانے کے بعد رک جائیں، پھر مڑ کر کے دیکھیں اللہ کا یہ پاک گھر نظر آتا ہے کیا۔ اس طرح روتے روتے آپ یہ طواف وداع کریں، انشاءاللہ اللہ کو یہ آپ کی یہ ادا پسند آ جائے، دوبارہ آپ کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو حج کے ایام گزر جانے کے بعد آپ نفل عمرہ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں دیکھنے کے بہت سارے مقدس مقامات ہیں، آپ ان کی زیارتیں کر لیں، اور مکہ مکرمہ کے بعد آپ کو حج کمیٹی والے یا ٹریول والے مدینہ منورہ لے جائیں گے، تو مدینہ منورہ میں جا کر کے اس کے جو آداب ہیں، وہاں کرنے والے کام ہیں، اس پر میں نے گزشتہ سال بڑی ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیں مدینہ کی زیارت کا طریقہ، وہ آپ کو مل جائے گا۔ ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے مدینہ منورہ، ریاض الجنہ اور جنت البقیع، مسجد قباء اور جبل احد، یہ ساری باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہیں۔ حج ہو جانے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنے والے ہیں اور نماز آپ کو کون سی پڑھنی ہے، یعنی آپ کو اتمام کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا۔ حج مکمل ہو جانے کے بعد چاہے آپ 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس آ گئے ہوں یا 13 تاریخ کو رمی کر کے واپس آئے ہوں، آپ کے مکہ میں انٹر ہونے کے بعد، حج کے بعد جب آپ مکہ ہوٹل چلے جائیں گے، اس وقت سے لے کر مدینہ منورہ جانے تک کتنے دن ہیں۔ اگر 15 دن ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ مقیم ہیں، پوری نماز پڑھیں گے، لیکن 15 دن سے کم ہیں تو جب بھی آپ اکیلے نماز پڑھیں یا آپ خود امام بن کر کے نماز پڑھائیں تو آپ کو قصر کر کے نماز پڑھنی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ایک مسئلہ، 15 دن یا اس سے زیادہ تو ہیں آپ کے پاس حج کے بعد مکہ میں، لیکن بیچ میں آپ طائف جانا چاہتے ہیں، تو طائف چونکہ 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے،
تو طائف جانے کا چونکہ ارادہ ہے 4 دن یا 5 دن کے بعد پھر آپ مسافر ہو جائیں گے۔ طائف آپ چلے جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر کم دن رہیں گے، آپ مسافر رہیں گے۔ طائف جانے کا کوئی ابھی فی الحال ارادہ نہیں ہے، مکہ ہی میں رہنے کا ارادہ ہے۔ مکہ میں آپ رک گئے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اچانک 2 دن کے بعد ارادہ ہوا، یار فلاں آدمی بھی جا رہا، فلاں آدمی بھی جا رہا، چلو ہم بھی چلتے ہیں، تو آپ طائف چلے گئے۔ اب واپس آنے کے بعد، طائف سے واپس آنے کے بعد آپ کو مکہ میں کتنے دن کا قیام ہے حساب لگانا ہے۔ اگر 15 دن بن رہے ہیں یا اس سے زیادہ تو پوری نماز پڑھنی ہے، اگر 15 دن سے کم آپ کے دن ہیں تو پھر آپ کو قصر کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد عائشہ، مسجد جیرانہ اور مسجد حدیبیہ اور جدہ، یہ 4 جگہیں اکثر لوگ آتے جاتے ہیں۔ ان 4 جگہوں پر جانے سے آپ کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب میقات کے اندر ہیں، حل میں ہیں۔ لیکن میقات پر آپ چلے گئے یا اس سے آگے آپ چلے گئے، مثال کے طور پر آپ قرن المنازل چلے گئے یا یلملم چلے گئے، جحفہ چلے گئے یا پھر طائف آپ چلے گئے ہیں، چاہے آپ بیمار ہوں، ناپاک ہوں، کچھ بھی ہوں، وہاں سے واپس آتے ہوئے احرام باندھ کر کے آنا ہے اور آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا اچھی طریقے سے آپ خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ طائف جا رہے ہیں سمجھ کر احرام کی چادر وغیرہ کچھ نہیں لیتے، زیارت سمجھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کسی نے بس میں کہا، ارے ہم سب تو احرام لے کر آئے ہیں، عمرہ کرنا یہاں سے لازم ہے، تو یہ بولتے ہیں ہماری کوئی نیت نہیں تھی اس لیے ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ تو اگر وہاں سے احرام باندھے بغیر واپس مکہ آ گئے اور عمرہ نہیں کیا تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر دوبارہ طائف جائیں یا قرن المنازل جائیں، وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں اور عمرہ کر لیں۔ مسجد عائشہ سے کریں گے تو نہیں ہوگا، مسجد حدیبیہ سے کریں گے تو نہیں ہوگا، مسجد جیرانہ سے کریں گے تو نہیں ہوگا، طائف ہی جانا ہوگا یا قرن المنازل جو کہ میقات ہے وہاں پر جانا ہوگا، کیونکہ یہ میقات سے آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے اوپر عمرہ واجب ہو چکا ہے۔ تو جو واجب عمرہ ہوتا ہے اس کو میقات سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو مدینہ منورہ لے جایا جا رہا ہے، بعد میں آپ کو مکہ مکرمہ لے جائیں گے، تو آپ سول ڈریس میں ہی مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ وہاں 8 دن آپ گزاریں گے، 40 نمازیں پڑھیں گے۔ مدینہ سے متعلق جو بھی باتیں ہیں گزشتہ سال میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے، مدینہ کی زیارت کا طریقہ۔ پھر مدینہ منورہ سے آپ مکہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ مدینہ منورہ میں اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں، یعنی احرام کی چادریں باندھ لیں، اور مدینہ سے ایک 10 کلومیٹر پر مسجد ذوالحلیفہ ہے، وہاں جا کر کے احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد عمرے کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ وہاں سے آپ مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں پہنچ کر کے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ عمرہ کر لیں گے، پھر حج کے ایام کے لیے اپنے ہوٹل پر انتظار کریں گے۔ اور میرا یہ جو ٹریننگ سیشن ہے چونکہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوگا، تو یوٹیوب پر بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو میرے نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ کبھی فون کرنا چاہیں تو فون بھی کر سکتے ہیں، یا کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ مجھے جب موقع ملے گا میں دیکھوں گا تو جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں آج کی اس ٹریننگ میں معلوم ہو گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔